وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل سے اس عاجز کو اور میری اہلیہ کو آج کے ایک عظیم الشان جلسہ سالانہ ہالینڈ میں شمولیت کی توفیق دی ہے۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی اجازت سے میں اس جلسے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میں اپنی بڑی سعادت سمجھتا ہوں ایک بہت پاکیزہ اور بابرکت مجلس میں مجھے شمولیت کی توفیق مل رہی ہے، اور میرے سپرد یہ بھی کیا گیا ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے آپ سے خطاب بھی کروں۔ آپ کے جلسہ سالانہ کا جو بورڈ میرے پیچھے ہے اس پر خلافت کا ذکر ہے، تو یہ جلسہ آپ کا خاص طور پر خلافت احمدیہ کے حوالے سے ہے، جو ایک ایسا موضوع ہے جو ہر احمدی کے دل کی آواز ہے۔ میرے دل کی بھی آواز ہے، آپ کے دل کی بھی آواز ہے۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا اس موضوع کے حوالے سے، اور اس کو تقریر کہہ لیں یا گفتگو کہہ لیں، بے تکلف باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں شامل ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے۔ دنیا میں کروڑوں انسان ایسے بستے ہیں ساری دنیا میں جن کو شمولیت کا بھی اعزاز نہیں، اور بہت سے ایسے ناواقف ہیں جن کو پتہ نہیں، اور بہت سے ایسے بدبخت ہیں جو اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم سب پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائی، آپ پر ایمان لے کر آئے، اور جس ذلی نبوت پر فائز امام الزمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں یہ منصب عطا کیا گیا، ہم اس کی بیعت میں آئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس اعزاز کا اور اس انعام کا جتنا بھی ہم شکر کریں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ تصور کریں ایک آدمی کی زندگی کا کہ جس کو امام الزمان کا پتہ ہی نہیں لگا، یا پتہ لگا ہے تو اس کا دل نہیں کھلا، دل کھلا ہے تو اپنے کسی کمزوری کی وجہ سے وہ بیعت کرنے سے محروم ہے۔ لیکن ہم سب وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی سعادت عطا فرمائی۔ ہم نے مسیح موعود علیہ السلام کو مانا، اس کے بعد جو خلافت جماعت میں قائم ہوا اس میں شامل ہوئے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں خوش نصیب جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں خلیفۃ المسیح کے دست مبارک پر بیعت کی توفیق پائی۔ بہت دوست موجود ہوں گے اور ان کے نمبر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی اس خوش نصیبی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت نہ ہو تو ہم اور ہمارا وجود کیا، کوئی بھی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں اس نے احمدی بننے کی اور احمدی رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دوسرا بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جماعت میں شامل کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خلافت کے نظام کو جاری کیا ہے، اور یہ خلافت کا موضوع آج صبح سے آپ بہت ساری تقاریر میں سن چکے ہیں۔ بڑی عمدہ تقاریر تھی، بڑی تفصیل سے مختلف پہلوؤں پر ذکر کیا گیا ہے، لیکن میں اس پوائنٹ کو خاص طور پر زور دے کر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ہم احمدی ہیں اور ہم نے خلافت کو مانا ہے، اور خلافت کا نظام ایسا ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے، اور اس کے لیے وعدہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جو صحیح مومن ہیں، مخلصین ہیں،
ان کی جماعت میں خلافت کے نظام کو جاری کرے گا۔ اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس میں کیا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر خلافت کو قائم کرے گا۔ عربی زبان کے لحاظ سے یہ اس قسم کا لفظ ہے جس میں انتہائی شدت اور تاکید اور قطعیت کا مضمون پایا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو اپنی قدرت کاملہ سے ان مومنین کی جماعت میں خلافت کا نظام جاری کرے گا۔ جب دور آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں پیروی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ذلی نبوت کا انعام دیا گیا، تو آپ نے اپنی وفات سے پہلے ایک کتاب لکھی، الوصیت اس کا نام ہے، جس میں آپ نے ذکر کیا کہ میری وفات کا دن بھی قریب آنے والا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب وہ، اور اس کے لیے آپ نے ایک الہام کا ذکر کیا کہ 27 کو ایک واقعہ، لوگوں کا خیال تھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، خدا نہ کرے کوئی ایسی 27 کی دن آئے کہ جس سے آپ کی وفات ہونی ہے، رحلت ہونی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب شان سے ایک نشان دکھایا جماعت کا کہ مسیح موعود علیہ السلام کی وفات تو 26 مئی کو ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر 27 تاریخ کو پورا گئی، اور 27 تاریخ کو پہلی بار جماعت احمدیہ میں خلافت کا قیام ہوا۔ تو جو گویا خلافت کا نظام اللہ تعالیٰ کے الہام کے نتیجے میں اور پیش گوئی کے مطابق ہوا، یہ ایک اور خلافت کا اعزاز ہے۔ اور پہلا اعزاز تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کے قیام کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ جس طرح پہلے جماعتوں میں انبیاء کی وفات کے بعد خلافت کا نظام ہوا، اسی طرح اس جماعت میں بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کی قبولیت کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ وہ جماعت ہے جو میری پسندیدہ ہے، میرے مسیح موعود کی جماعت ہے، اور اس میں میں یہ وعدہ پورا کروں گا کہ خلافت کا نظام جاری ہو۔ تو خلافت کا نظام جاری ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں خلیفہ اول کے بعد خلیفہ ثانی، پھر ثالث، پھر رابع، پھر خامس، سیدہ اللہ تعالیٰ، ان کا بابرکت نہایت سنہری دور جاری ہے۔ تو ہم سب کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ان میں سے کئی ادوار میں سے گزرنے کا موقع ملا۔ میں بڑی عاجزی اور انکسار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں کہ کسی انسان کو یہ اختیار ہی نہیں، اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ یہ خواہش کرے کہ میں اس زمانے میں پیدا ہو جاؤں۔ بہت سارے خواہش کرتے ہوں گے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتے، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ کئیوں کی خواہش ہوگی کہ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوں، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ بھی ایک اضافہ ہے کہ جتنے خلفاء کا دور آپ کو دیکھنے کا موقع ملا، یہ آپ سب کے لیے اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان نمائندگان کے دور میں پیدا ہونے کی توفیق دی جو خدا تعالیٰ کے مسیح کے قائم مقام ہیں، اور ان جن کی خلافت موعود خلافت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کے مطابق وہ بنے۔ اس تمہید کے بعد میں یہ ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی انسان کا یہ اختیار نہیں ہے، جیسا بھی میں نے ذکر کیا، کہ وہ کب پیدا ہو، لیکن یہ میں بڑے عاجزانہ طور پر ذکر کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، فضل سے اور مجھ پر احسان کرتے ہوئے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میری پیدائش قادیان کی ہے، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی میں میری ولادت ہوئی۔ تو مجھے قادیان تو پورا اس یاد نہیں تھا کیونکہ پیدا ہوا تھا، لیکن بعد میں کئی دفعہ جانے کی توفیق ملی تو قادیان کی مبارک بستی میں میں گیا۔ لیکن اس کے بعد یہ بات وہاں سے چلتی ہے، میری پیدائش ہوئی تو مجھے یہ بات بھی اعزاز کے طور پہ، شکر کے طور پہ بیان کرنے کی اجازت دیں کہ میرا نام بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا، اور میرے پیدائش کا اعلان اخبار الفضل میں شائع ہوا، اور میں نے وہ اعلان اپنی آنکھوں سے پڑھا۔ اب میرا خیال ہے کہ شاید آپ حاضرین میں سے کوئی بھی نہ ہو جس نے اپنی پیدائش کا اعلان پڑھا ہو۔ تو یہ بھی ایک ایسی باتیں ہیں جو انسان کو شکر گزاری کے اتھاہ سمندر میں غرق کر دیتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ کس زمانے میں پیدا ہوئے۔ لیکن میں اپنے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو خلافت رابعہ کو دیکھنے والے ہیں یا بعض خلافت ثالثہ کو دیکھنے والے ہوں گے، خلافت رابعہ کا دور تو اکثر نے دیکھا، پھر اب خلافت خامسہ کے دور میں سے گزر رہے ہیں۔ آپ بھی انتہائی مبارک انسان ہیں، اور ان مبارک ادوار میں سے آپ کو گزرنے اور اللہ تعالیٰ کے جلالی اور قہری نشانات دیکھنے کا بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے سعادت دی۔ دشمنوں کے حق میں قہری نشانات اور احمدیوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بشارتیں اور رحمت کے نشانات۔ پھر ان خلفاء سے ملنے بھی کی توفیق بھی آپ کو دی، ان کی دعائیں بھی آپ نے لی، دعاؤں کی برکتیں بھی حاصل کی۔ تو اس سارے تناظر میں یہ بات ذکر کرتا ہوں کہ خلافت کے حوالے سے سب سے پہلی ذمہ داری اس اہمیت کا احساس کرنا ہے کہ ہم ایک مبارک دور میں اس جماعت میں پیدا ہوئے اور ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے ایک دور دیکھا، 3 دور دیکھے یا 4 دیکھے یا ایک دیکھ رہے ہیں، تو یہ کتنا احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلفاء کو عطا کی ہے کہ جن کی کوئی مثال احمدیت سے باہر کی دنیا میں نہیں ملتی۔ احمدیت میں جو خلفاء ہوئے ہیں، لوگ بعض اوقات پوچھتے ہیں اور اس طرح سوچنا چاہتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ خلیفہ اول کا انداز یہ تھا، خلیفہ ثانی کا یہ تھا، خلیفہ ثالث کا یہ تھا، خلیفہ رابع کا یہ تھا، خلیفہ خامس کا یہ انداز ہے۔ تو وہ جو یہ موازنے کی صورت پیدا کرتے ہیں، میرے نزدیک یہ قطعاً غلط ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، کیا یہ 5 انگلیاں برابر ہیں؟ 1,24,000 انبیاء آئے، سب انبیاء برابر تھے؟ کبھی نہیں ایسا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا سلوک ایسا ہے جو ہر چنندہ انسان سے، ہر خلیفہ سے اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کسی طرح پہلے چنندہ خلیفہ سے ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نشان حضرت خلیفۃ المسیح اول کی زندگی میں ظاہر ہوئے۔ خود انتہائی بزرگ ولی اللہ انسان تھے، قرآن مجید کے عاشق تھے، مسیح موعود علیہ السلام کی انتہائی خادم اور آپ کے اشارے پر چلنے والے تھے۔ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت خلیفہ اول کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ میری اس طرح پیروی کرتے ہیں جیسے انسان کی نبض اس کے دل کی حرکت کی پیروی کرتی ہے۔ سوچیں کہ اس سے زیادہ بلیغ تشبیہ ہو سکتی ہے؟ اگر کسی کو کہنا ہو کہ وہ بہت اطاعت کرتا ہے تو اس سے زیادہ بہتر مثال نہیں دی جا سکتی کہ یہ میری اس طرح اطاعت کرتے ہیں جس طرح نبض دل کی حرکت کی اطاعت کرتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بات آگے بڑھتی ہے، جو ذہن میں آتا ہے میں کہتا چلا جاتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قادیان سے دلی گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر کسی ضرورت کے پیش نظر آپ نے پسند فرمایا کہ حضرت مولانا نور الدین صاحب یہاں دلی آ جائیں۔ وہاں سے آپ نے پیغام بھجوایا، تار لکھنے والے نے لکھ دیا کہ کم امیجیٹلی، کہ فوراً آ جائیں۔ اور حضرت مولانا نور الدین صاحب کا یہ حال تھا کہ فوراً کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر جوتی بھی نہیں پہنی، چلتے چلتے گھسٹتے ہوئے جوتی پہنی کہ دیر نہ ہو جائے، میرے آقا نے یاد کیا ہے۔ یہ اطاعت کا نمونہ تھا۔ فوراً گئے، اللہ نے راستے میں ٹکٹ کا بھی سامان کر دیا، پیسے بھی مل گئے، گاڑی بھی مل گئی، پہنچ گئے اور کہہ دیا حضور میں حاضر ہو گیا۔ بڑی لمبی داستانیں ہیں، تفصیل کو چھوڑتا ہوں، لیکن یہ مثال ہے اسی حضرت جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلافت پر متمکن کیا تو آپ نے جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو آگے کیا، وہاں پر آپ نے جماعت کو ہدایات بھی کی۔ ایک بات میرے ابھی ذہن میں آتی ہے، وہ حوالہ آج آپ نے صبح کسی تقریر میں بھی سنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خلافت کے انعام کی قدر کرتے ہوئے ہر احمدی کو اس طرح اپنے امام کی، خلیفہ کی اطاعت کرنی چاہیے جس طرح ایک میت ایک غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کیا بلیغ تشبیہ دی ہے، کیا مثالت بیان کی ہے۔ ایک مردہ انسان غسل دینے والے کے ہاتھ میں بے بس ہوتا ہے، نہ دائیں پھر سکتا ہے نہ بائیں، کچھ نہیں کر سکتا۔ غسل دینے والا جو کہتا ہے، جس طرف موڑتا ہے دائیں یا بائیں، وہ ہو جاتا ہے۔ بالکل بے بسی کا عالم ہوتا ہے۔ تو گویا ہر احمدی کو
خلیفہ وقت کے ہاتھ میں ایک ایسے میت کی طرح ہو جانا چاہیے کہ جو غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اسی طرح اطاعت کرنی چاہیے۔ تو یہ مثال حضرت خلیفہ اول پر صادق آتی ہے، کس طرح دوڑ کر دلی آپ چلے گئے، کوئی بھی کام ہوتا تھا فوراً اسی پر تیار ہو جاتا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم قرآن عطا کیا، بڑے صوفی انسان تھے، بڑے بزرگ تھے، ولی اللہ تھے، ایسے ان کی کمالات ہیں کہ ایک پوری کتاب مرقات الیقین کی لکھی گئی ہے، وہ پڑھیں، پھر آپ کی سیرت کی کتاب ہیں ان کو پڑھیں تو آپ کے حوال آپ پتہ لگیں گے۔ یہ ایک خلیفہ کے وقت کی باتیں ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اس کے بعد ہے۔ حضرت خلیفہ اول تو بڑی عمر کے تھے، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مرزا محمود احمد صاحب 25 سال کی عمر تھی۔ چھوٹے 25 سال کے نوجوان کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ بڑے لوگ تو اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، دیکھتے ہیں کہ یہ کیلنڈر لائنز لڑکا ہے، چھوٹا ہے، لیکن جس کو خدا نے کھڑا کیا وہ پھر دنیا نے دیکھا کہ 51 سال سے زائد آپ کو خلافت کے طور پر خدمت کی توفیق ملی، اور پھر وہ کہ جس نے زمین کے کناروں تک شہرت پائی، اور ایسے کمالات عطا کیے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کی زندگی میں مشکلات بھی آئیں، کامیابیاں بھی آئیں، اور عجیب و غریب ایسی شخصیت ہے دل ربا کہ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان اپنے جذبات میں گم ہو جاتا ہے۔ زندگی کی بات تو میں بھی کرتا ہوں، لیکن جس وقت حضرت مسلم موعود کی وفات ہوئی تو پاکستانی اور ساری دنیا کی پریس میں جس طرح کا ٹریبیوٹ اور اعزاز آپ کو بخشا گیا اور آپ کی تعریف کی گئی، وہ لائق تحسین ہے۔ پاکستان کے ایک اخبار میں جو غیر احمدی اخبار تھا، یعنی پیغامیوں کا، انہوں نے ایک نوٹ لکھا اور اس کے اوپر عنوان دیا اے گریٹ نیشن بلڈر، کہ ایک وہ ہستی پیدا ہم نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے جو ایک عظیم الشان قوم کو بنانے والا تھا، قوم کا برگزیدہ تھا، قوم کا معمار تھا۔ یہ تبصرہ کیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا ہے، لیکن چھوٹی عمر تھی، آتے جاتے مسجد میں نمازیں پڑھاتے ہوئے نمازیں پڑھنے کی توفیق ملی، لیکن چھوٹی عمر کی وجہ سے بالکل اطفال کی عمر تھی تو مجھے زیادہ باتیں یاد نہیں، لیکن ایک بات کا تاثر اب تک ذہن پر ہے کہ حضور جس وقت نماز کے لیے تشریف لاتے تو بڑی تیز قدموں سے آتے تھے، کافی عمر تھی۔ یہ میں ربا کی بات کرتا ہوں، جب مجھے کچھ سوچ سمجھ میں آئی تو میں جاتا تھا مسجد مبارک، دیکھتا تھا تو حضور قصر خلافت سے نکلتے تھے، لمبی، حضور ایک کوٹ پہنتے تھے، ایشکن یا دوسرا چھوٹا کوٹ نہیں تھا، لمبا کوٹ ہوتا تھا، سر پر پگڑی ہوتی تھی، اور حضور وہاں سے نکلتے تھے، قمیض شلوار پہنتے تھے تو بڑی تیزی سے چلتے تھے۔ میں اس وقت بھی حیران ہوتا ہوں اور آج بھی سوچتا ہوں کہ جس انسان کے قدموں میں اس قدر تیزی تھی، اس کے کاموں میں کس قدر تیزی ہوگی۔ وہ چاہتے تھے کہ تبلیغ اسلام کا کام جو میرے سپرد کیا ہوا ہے، اس کو میں آسان طریق پر سر انجام دوں، اور تیزی سے تیزی اس کی منزلیں طے ہوتی چلی جائیں۔ تو یہ ایک انداز ہوتا ہے، جو آدمی ہلکا پھلکا ہو، آہستہ آہستہ لڑک لڑک کے چل رہا ہو، اس نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو جس نے مارنے ہوتے ہیں وہ تیز قدم چلتا ہے۔ تو حضرت مسلم موعود ہمیشہ اس طرح چلتے تھے۔ تقاریر آپ کی، میں اپنے اس تاثر کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ چھوٹا تھا، پوری سمجھ نہیں تھی، 12-13 سال کی عمر ہوگی، علمی معرفت سے تقاریر ہوتی تھیں، ان سب کو سنتا تو تھا، لیکن معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا دقیق مسائل ہیں، مسائل تصوف ہیں جو میری سمجھ سے بالا ہوتے تھے، لیکن پھر بھی ایک لطف تھا، ایک کشش تھی کہ انسان بیٹھ جائے تو پھر اٹھنے کو جی نہیں کرتا تھا۔ حضور کی تقریریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھی، بعض کا 4-4 گھنٹے، 5-5 گھنٹے، اور شاید اس سے بھی زیادہ۔ ایک موضوع کو لیا، سیر روحانی کا آ گیا، یا منافقین کا فتنہ تھا تو منافقین کے خلاف اپنے تقاریر کی، لمبی تقاریر ہوتی تھی، خاص طور پر سیر روحانی کی تقاریر۔ تو یہ تقاریر اتنی لمبی ہوتی تھی کہ لوگوں کے لیے بعض اوقات اتنی دیر بیٹھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ مونگ پھلیاں لے آتے تھے، ریوڑیاں رکھی ہوتی تھیں، کسیر پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھلا آسمان ہے،
धूप चमक रही है, सर्दी के दिन हैं, बाहर बैठे हुए, एक शाहाना अंदाज है, लेकिन एक अल्लाह का मुकर्रर करदा खलीफा, अजीम खलीफा, मऊद खलीफा, वो खिताब करता है, एक मज़मून को लेता है, यहाँ से चलता है, वहाँ से चलता है, आगे से आगे, आगे से आगे, गहरी से मंजिल और मुश्किल मसाइल हल करके बताता है। मैं अब हल्का फुल्की बातें करना चाहता हूँ। आपको मैं बता दूँ कि हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अंदाज़ था कि तकरीर के दौरान जब आप खड़े होके बड़े जलाली शान में तकरीर करते थे, तो मैंने ख़ुद सुना हुआ है, एक मौका आया कि एक जो दफ्तरान थे, उस ज़माने में रवाज था, आजकल तो बदल गया है कि कोई ऐसा ऐलान हुजूर को तकरीर के दौरान नहीं दिया जाता, हुजूर की तकरीर के दरमियान डिस्टर्बेंस नहीं होती। उस वक़्त हुजूर का यही फरमाना होगा या इजाज़त होगी कि जो ज़रूरी ऐलान हो मुझे दिए दिए, तो ऐलान दे दिया जाता था। तो अब तैयार हो जाएं एक लतीफ़े के लिए। हुजूर ने चिट अपने हाथ में ली और सैर रूहानी की तकरीर है, उसको रोक कर हुजूर ने ऐलान किया कि ये एक ऐलान दिया गया है कि लजना के गेट पर मिर्ज़ा मुनव्वर अहमद साहब पहुँच जाएँ, वहाँ एक औरत बेहोश हो रही है। तो हज़रत साहब ने पढ़ दिया उसी तरह और कहने लगे, हैं ये क्या ऐलान है, ये क्या फजूल बात लिखी है कि एक औरत बेहोश हो रही है, या वो हो गई है या वो नहीं हुई। तो ये नई इस्तिलाह कहाँ से आ गई कि औरत बेहोश हो रही है। तो खैर वो सारी मजलिस, उसकी थकावट उतर गई, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई और अजीब माहौल हो गया कि जलसा सालाना के माहौल में हज़ारों लोग बैठे हुए हैं दूर दूर तक, और हुजूर ने ये लतीफ़े वाली बात कर दी। तो ये करने के बाद फरमाया, हाँ चलो मियाँ मुनव्वर जल्दी जाओ, जाके देखो कि क्या मामला। तो इस तरह करके हुजूर का खिताब था। लेकिन कमाल ये देखें कि जहाँ बात ख़त्म हुई, बात ख़त्म होते ही उसी मुकाम से आपने मज़मून को शुरू कर देते थे। और लंबी तकरीर तसव्वुफ़ की है, गहरी इल्मी बातें हैं, तकरीर चल रही है और लोग बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं, लंबी लंबी तकारीर। तो मुझे सन 1956 की तकरीर बड़ी अच्छी तरह याद है। ये वो तकरीर थी जिस वक़्त सन 53 के मुनाफिकीन के जो फितना खड़ा हुआ था, उसके बाद की बातें हैं। तो उसके बाद हुजूर ने उनके हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, और उसमें हुजूर ने, मैं ज़िक्र कर देता हूँ, तारीख़ी बात है इसलिए कि हुजूर ने ये फरमाया कि इस वक्त जो मुनाफिकीन हैं, वो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने बताया है कि ये मुनाफिकीन का फितना बिल्कुल खस व खाशात की तरह मिट जाएगा। और आपने मज़ीद फरमाया कि जिस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत खालिद बिन वलीद होते थे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस्लाम का दिफा करते थे, इसी तरह आज अल्लाह ताला ने मुझे भी जमात में खालिद अता की है। हज़रत मुस्लिम मऊद फरमा रहे हैं। और आपने फरमाया कि हज़रत मौलाना जलालुद्दीन साहब शम्स, हज़रत मौलाना अबू लता साहब और हज़रत मलिक अब्दुर्रहमान साहब खादिम मशहूर वकील थे, ये खालिद हैं मेरी जमात के, और अल्लाह ताला ने मुझे अता की हैं, ये मुनाफिकीन के फितने का जवाब देंगे। तो ये बात मैंने अपने कानों से सुनी, 12-13 साल मेरी उम्र थी, समझ गया कि क्या है, और दिल पर अजीब कैफियत हुई। फिर वालिद साहब से बात में आई, बड़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन उनकी भी कैफियत अजीब थी। उनके आंसू नहीं रुकते थे, ये बताते हुए और ये कहते हुए कि मैं करीहा गांव का एक गरीब माँ बाप का बेटा हूँ, जलंधर ज़िले में है, वहाँ पे पैदा हुआ, और आज ये वक्त आया है कि खलीफा वक्त ने मेरे बारे में ये इरशाद फरमाया। आंसू ऐसे बह रहे थे कि बोलना मुश्किल हो गया था। लेकिन बहरहाल ये मैं हज़रत मुस्लिम मऊद की बातें कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी उनमें पुरलुत्फ़ बातें भी होती थी। अब मैं किस किस बात को बयान करूँ। एक दफ़ा एक आदमी आया आपके पास, आके कहने लगा, हुजूर मुझे आप अपना कोई मुस्तमल अपना कोई लिबास दे दें, कमीज़ कुर्ता, कमीज़ शलवार मैं तबर्रुक के तौर पर लेना चाहता हूँ, तो मैं वो लेना चाहता हूँ आपसे। तो हुजूर ने फरमाया कि अंदर से कि हमने अहलिया को जो घर में थी कि मेरे कपड़ों का एक जोड़ा भेज दें। वो कपड़ों का जोड़ा आया, खूबसूरत सफ़ेद लिबास, धुला हुआ, उसको मलमल लगी हुई, इस्त्री किया हुआ। हुजूर ने उसको दे दिया कि ये ले जाओ।
तबर्रक के तौर पे। अब वो आदमी भी अजीब था, वो कहने लगा हुजूर मुझे तबर्रक चाहिए, ये तो धोबी का धुला हुआ कपड़ा है। तो हुजूर का जवाब सुनिए कि वो देखो बुज़ुर्गों की बरकत ये ऐसी नहीं होती कि धोबी के धुलने से ख़त्म हो जाए, तुम ये जो साफ़ सुथरा कपड़ा है ये ले जाओ, ये भी मुतबर्रक है। तो हुजूर की शफ़क़त, मोहब्बत, प्यार हर किस्म का। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ की बात कर दूँ, जब 53 के हालात थे तो पंजाब की हुकूमत ने एक ऑर्डर जारी किया ज़ुबान बंदी का, कि खलीफा वक्त को ऑर्डर दिया जाता है कि आप कोई भी बयान जारी ना करें। गोया ज़ुबान बंदी की एक किस्म की सज़ा या पाबंदी आयद कर दी गई। जो मुआयन अफसर आया था लेकर, पुलिस ऑफिसर, उसको हुजूर ने उसके ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए कि ठीक है मैं बयान नहीं देता, बयान दिए बगैर भी मेरा सिलसिला खिलाफत चलेगा और मेरे काम होते रहेंगे, मैं ज़बानी कह दूँ किया करूँगा। तो बहरहाल हुजूर ने साइन कर दिए लेकिन उसके आदमी के जाने से पहले हुजूर ने उस पुलिस ऑफिसर को, गवर्नमेंट ऑफिसर को बिठाया। आपने फरमाया, आप सुने ज़रा तवज्जो से, आपने फरमाया कि देखो तुम्हारा ये जो वज़ीर आला है या जो भी उसका ओहदा था ये उस वक्त का पंजाब का जो भी, वो कहता है कि उस तुम्हारे अफसर ने, तुम्हारी गर्दन तुम्हारे अफसर के हाथ में है और तुम बेकार इंसान हो, तुम तो ये इस नोटिस सर्व करने के लिए आए हो, मैंने साइन कर दिए, जाकर दे दो। लेकिन तुम्हारी गर्दन उस अफसर के हाथ में है जो जिसने तुम्हें भेजा है, लेकिन याद रखो कि तुम्हारे उस अफसर की गर्दन मेरे खुदा के हाथ में है। ज़ाकल्लाह, आपने भी लोगों का ज़रा जज्बा ठंडा किया है और जब उभारा है और मुझे भी वक्फा दे दिया है आराम का लेकिन ज़रा बात कर लेने दें और नारे ज़रा कम ही लगाएं तो अच्छी बात है, बल्कि ना ही लगाएं, बाद में ज़ोर कर लें। मौजू बड़ा बड़ा है, लंबा चौड़ा, मेरा जी भी करता है बयान करूं, लेकिन मैं बहुत सारी बातों को छोड़ता हूं। अब मैं जल्दी से जंप करके खिलाफत सालसा पे आ जाता हूँ। हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब खलीफतुल मसीह सालिस थे, कॉलेज के प्रिंसिपल थे। मैं उन कॉलेज में पढ़ता था, हुजूर से वाकफियत थी, लेकिन पहली उनसे दिलचस्प मुलाकात मेरी उस वक्त जो मैं बयान करने लगा हूँ वो है जिस वक्त आपने पहली दफ़ा प्रिंसिपल होते हुए पगड़ी पहनी थी। रमज़ान के दिन थे, आपका दरसुल कुरान था मस्जिद मुबारक में, आप कार ड्राइव करके आए, मैं मस्जिद में नमाज शुरू होने वाली थी तो देख रहा था, तो मैंने देखा कि वो आए हैं, तो मैंने पहचान लिया और हैरत भी हुई कि आज मियाँ साहब ने, जैसे आपको पहले कहा करते थे कि आज मियाँ साहब ने पगड़ी पहनी हुई है। तो खैर वो आ गए, नमाज शुरू हो चुकी असर की थी तो हुई। उसके बाद उनको ज़रा फासला था, वो देर से आके शामिल हुए तो उनकी एक रकत रह गई। मैं जिस जगह सब पे खड़ा था वो बिल्कुल मेरे साथ आकर खड़े हो गए और नमाज में शामिल हो गए। तो नमाज मुकम्मल हुई, मैंने तो सलाम फेर गया। मैंने कहा नहीं, आज मैंने कुछ बात करनी है, तो मैं उठता नहीं, मियाँ साहब नमाज मुकम्मल कर लें। मियाँ साहब ही कहते थे उस वक़्त। तो मैंने जिस वक्त आपने सलाम फेरा और दोनों तरफ सलाम किया तो मैंने फ़ौरन आगे बढ़कर बैठे बैठे मुसाफ़ा किया और कहा मियाँ साहब पगड़ी पहनने की मुबारक हो। तो देखें उस वक़्त की जसारत कि मैंने मुबारक उनको दे दी। बड़े मुस्कराए, कहते जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, और हंस पड़े। तो ये एक मौका है उनसे बेतकल्फ़ी का। उनके साथ शिकार पर जाने का भी मौका मिला। कॉलेज के स्टूडेंट के तौर पे भी बड़े बड़े वाक़यात होते थे। तो बड़ी उनकी अजीब शख्सियत थी और अल्लाह ताला ने एक पुरवकार शख्सियत आपको अता की, एक आहनी अज़म अल्लाह ताला ने आपको अता दिया, हौसला अता किया। आप ही के ज़माने में मुझे जापान में जाने की तौफ़ीक मिली जब आपके इरशाद पर, तो मैंने 9 साल जापान में मुबल्लिग़ के तौर पर खिदमत करने की सआदत पाई है, तौफ़ीक पाई है। ये सारा वक्त हुजूर की निगरानी में हुआ। उस वक्त
واقعات اتنے آ رہے ہیں کہ میں مشکل پڑ رہی ہے کہ کیا انتخاب کروں اور کیا بیان کروں، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا یہ واقعہ میں بیان کرتا ہوں کہ جب اس کے بعد میں اس سے سن 73 میں لندن میں تھا تو حضور وہاں پر تشریف لائے اپنے دورے پر تشریف آئے، میں نائب امام کرتا تھا، تو وہ چند مہینے حضور کی قربت میں رہنے کا موقع ملا، اور حضور کے بے شمار واقعات ہیں محبت کے اور پیار کے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ کس طرح خلفائے احمدیت ہمیشہ اپنے خدمتکاروں سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ عجیب و غریب انداز تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی بات ہو رہی ہے، میں ان کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں۔ سب ہر لوگوں سے بے انتہا محبت اور پیار کرتے تھے، مبلغین سے بھی بہت زیادہ۔ ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ابھی یاد آیا ہے۔ حضور کے اعزاز میں ایک پکنک کی گئی، تو اس موقع پر حضور کو بھی دعوت دی گئی کہ آپ بھی تشریف لے آئیں، ساروں کی عید ہو جائے گی، پکنک تو ہونی ہے، عید ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا میں بھی آؤں گا۔ تو ایک جگہ ہے ٹنٹرن ایبے، یہ ساؤتھ ویلز میں ہے، وہاں پر ایک کھلے میدان میں پکنک کی گئی۔ جماعت کے کارکنان بھی تھے، اور اس وقت لندن میں موجود سارے مبلغین کو بھی بلایا گیا۔ تو وہ آئے، حضور نے وہاں پہ کھڑے ہو کے فرمایا مبلغین کو کہ آپ صف بنا لیں، لائن بنا لیں۔ اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا کیمرہ نکالا، کیمرہ فوٹوگرافی کا حضور کو بہت شوق تھا، چھوٹا سا کیمرہ جس کا نام لائکا ہے، پتہ نہیں آج کل ملتا ہے یا نہیں۔ تو اس چھوٹے سے کیمرے سے حضور نے سارے مبلغین کی فوٹو لے لی، اور دیکھیں حضور کی ظرافت اور اب حضور کے ذہن کی خیالات کی گہرائی۔ حضور نے کہا اچھا میں نے فوٹو تو لے لی ہے، اب سارے مبلغین میں سے کوئی بتائے کہ اس تصویر کا عنوان کیا ہوگا۔ سب خاموش۔ خلیفہ وقت کے سامنے زبان تو چلتی نہیں، بڑے بڑے آدمی گنگ ہو جاتے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے بات کرنے کی۔ کوئی بھی خلیفہ ہو، اللہ کا مقرر کردہ ہوتا ہے، تو آواز نہیں نکلتی، سب چپ۔ حضور نے پھر کہا کوئی بولے، کوئی عنوان تجویز کرے، پھر بیٹھے چپ۔ 3 دفعہ موقع دینے کے بعد حضور نے کہا، سمجھ گئے کہ کیا بات ہے، یا پتہ نہیں یا بولتے نہیں۔ تو حضور نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں۔ تو پھر سنیے کہ حضور نے کس قدر پرمعرفت عنوان تجویز کیا اس تصویر کا۔ سامنے مبلغین کھڑے ہیں، اور پیچھے اس پارک کے ساتھ پرانے کھنڈرات تھے، وہ بیک گراؤنڈ میں تھے۔ ٹنٹرن ایبے اسی چیز جگہ کا نام ہے۔ تو حضور نے اس پس منظر میں تصویر کا عنوان یہ رکھا، کھنڈرات کے معمار۔ آپ سوچیں کہ کیا عجیب عنوان رکھا گیا کہ آج دنیا اخلاقی لحاظ سے، دینی لحاظ سے کھنڈرات کی بنی ہوئی ہے، اور آج بھی وہی زمانہ ہے، اور مبلغین اور مربیان اور جماعت کے عمراء اور کارکنان یہ وہ لوگ ہیں جو کھنڈرات کے معمار ہیں۔ تو مربیان کو اپنا سٹیٹس بتانے کے لیے حضور نے 3 لفظوں کا عنوان دیا، جو میں سمجھتا ہوں مبلغین کی ساری زندگی کے لیے ایک لائحہ عمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ایک دفعہ چھوٹی سی مجھ سے غلطی ہوگی، حضور آئے تو ٹیلی فون نیچے تھا، میں نے حضور کو کہا کہ حضور نیچے آنا پڑے گا کیوں اوپر ایکسٹینشن نہیں۔ یہ پرانی باتیں ہیں، اب تو موبائل فون کے 2 3 موبائل لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اس وقت وہ نہیں تھا۔ تو حضور میری درخواست پر تشریف لے آئے، سیڑھیاں اتر کے آئے نیچے، اور نیچے آ کے جب فون پہ بات کرنے لگے تو فون میں خرابی ہو گئی۔ حضور بڑے ناراض ہوئے، لیکن شفقت جو خلیفہ وقت کی ہے، ساروں خلیفہ کی میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، واقعات کی روشنی میں بھی، ذاتی تجربات کی روشنی میں بھی، ایسی ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ تو حضور ناراض ہوئے اور حضور اوپر چلے گئے۔ تو پھر جا کے فون پر بات ہو گئی، پھر تھوڑی دیر میں فون آیا دوبارہ، تو بات تو ہو گئی، لیکن یہ غلطی میری تو نہیں تھی، ٹیکنیکل میں آدمی نہیں تھا، فون خراب ہو جاتا ہے، لیکن میں سامنے تھا، میں اس ناراضگی کا مخاطب بن گیا۔ تو حضور نے کچھ نہیں فرمایا۔ یہ دیکھیں شفقت اور نرمی خلفاء کی، رافت ان کی، کچھ نہیں کہا، اوپر چلے گئے۔ اوپر جا کے شام کو مجلس عرفان ہوئی، 20 25 آدمی بیٹھے ایک کمرے میں، تو میں اتنا جھٹکا مجھے لگا، تو میں تو جانا تو تھا اس میٹنگ میں کیونکہ آخر مجلس تھی اس میں، لیکن میں
اس ڈر کے مارے اور اس خوف سے اور اس شرمساری سے کہ مجھ سے ایک نادانی ہوئی ہے، حضور کے لیے باعث گفت بنا ہوں، میں بالکل چھپ کر پیچھے بیٹھ گیا، سب سے پیچھے کونے میں۔ اب حضور تشریف لائے تو آ کے مجھے یہ واقعہ اس لیے بھی یاد آ گیا اور بھولتا بھی کبھی نہیں کہ میں جس حالت سے گزرا تھا وہ میں جانتا ہوں۔ حضور آ کے بیٹھے، باتیں شروع ہوئی، سب کو دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر بھی نہیں، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، میں نظر نہیں آ رہا، میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی کی طرف سے پیچھے ہو کے کہ نظر نہ پڑ جائے کہ میں اس وقت قصوروار ہوں۔ تو حضور نے یکدم دیکھا تو میری طرف مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، بتاؤ مجھے ایک گلاس پانی کا لے کر آؤ۔ اب اس 20 خدام بیٹھے تھے، کسی کو کہہ سکتے تھے، مجھ سے بڑے تھے، تجربہ کار تھے، زیادہ اچھی طرح کام کرنے والے بھی تھے، سب تھے، کسی کا نام نہیں لیا، میرا نام لے کے کہنے لگے، بتاؤ مجھے ایک گلاس پانی کا لے کر آؤ۔ تو میں اٹھا، میں پانی لے کر آیا، پیش کیا، صاحب نے پانی پی لیا اور پھر مجلس عرفان کا سلسلہ جاری رہا۔ میں سمجھتا ہوں اور آج بھی میں یقین سے کہتا ہوں کہ حضور کو غالباً شاید پانی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضور اس بات کو توڑنا چاہتے تھے کہ جو ایک خادم کے دل کی حالت تھی حضور کو اندازہ ہوگا۔ تو حضور نے کہا یہ سب کچھ ہوا، اور میرے لیے پھر وہ دن عید کا دن بن گیا کہ آج حضور نے اتنی محبت اور پیار سے میرا نام لے کر مجھے ایک کام کا ارشاد فرمایا۔ تو یہ بڑی حضور کی باتیں ہیں۔ آگے چلے جاتے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا وقت آ جاتا ہے۔ وقت میری گھڑی بڑی تیز چل رہی ہے، میں نے رکھی ہوئی ہے سامنے پر، بڑی تیز چل رہی ہے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا زمانہ، ان کا انتخاب جب ہوا، میں اس وقت جاپان میں تھا۔ پھر حضور نے کچھ عرصے کے بعد میری تبدیلی کر دی کہ لندن آ جاؤں۔ میں لندن آ گیا اور مجھے خدمت کا موقع میرا شروع ہوا۔ اس کے بعد جب میں لندن آیا ہوں تو مجھے بطور امام اور بطور مبلغ انچارج اور امیر جماعت مقرر کیا گیا، اور آنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ واقعات ہوئے پاکستان میں، آرڈیننس ہو گیا، اور آرڈیننس ہوتے ہی پتہ لگ گیا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ میں ایک تبلیغی تقریر کے لیے گیا ہوا تھا، فوراً لندن واپس آ گیا راتوں رات۔ اگلے دن پتہ لگا کہ آرڈیننس ہوا ہے اور یہ ہو گیا ہے، پابندی لگ گئی ہے۔ تو سارے لمبے حالات ہیں۔ پھر جن حالات میں حضور نے وہاں سے سفر اختیار کیا، یہ ایک لمبی داستان ہے، میں تو حاضر نہیں، لیکن میں نے داستان پڑھی ہے۔ اتنی محبت کی داستان ہے، اتنی آنسو بھری داستان ہے کہ جس کو رقم کرنا مشکل ہے۔ حضور تشریف لائے، سب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بالکل وقت نہیں ہے۔ حضور کا جہاز پہنچا، یہیں KLM پر حضور، ایمسٹرڈیم کے ایئرپورٹ پر حضور کی لینڈنگ ہوئی تھی پہلی، اور حضور نے عذراہ شفقت ہماری دلداری کے لیے ایمسٹرڈیم کے ایئرپورٹ سے ٹیلی فون پر اس عاجز سے ٹیلی فون پہ بات کی، اور حضور کا پوچھنا تھا کہ کیسا کیا حال ہے۔ تو میں جذبات سے مغلوب تھا، میں کہ حضور ہم خیریت ہیں، آپ کیسے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہم ہالینڈ پہنچ گئے ہیں، ہم نے فلائٹ چینج کر لی ہے، ہر چیز کے پیچھے حکمتیں ہیں، بڑی لمبی باتیں ہیں، تو ہم پہنچیں گے۔ تو پہلے آپ حضور نے اطلاع کے بعد رات کو 3 بجے مجھے اطلاع ہوئی کہ حضور آ رہے ہیں، تو میں سمجھا کہ حضور کسی وزٹ پہ آ رہے ہیں، جیسا باقی ملکوں کے سفر پہ آتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ حضور لندن آ رہے ہیں اور قیام کے لیے ہوگا، مطلب کہ آپ تو بعد میں پتہ لگا، لیکن لندن آنے کا تھا۔ اور میں نے پوچھا کب آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی گھڑی میں وقت کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا 3 بجے ہیں صبح کے، تو 5 بجے نماز ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے سب کی فلائٹ 8 بجے پہنچ رہی ہے، 5 گھنٹے ہیں آپ کے لیے تیاری کے لیے، تیاری کر لیں۔ مکان بھی تیار کیا، گھر بھی تیار کیا، دفتر بھی تیار کیا، ہر چیز فوری طور پر فجر کے بعد مجلس عاملہ کی میٹنگ بلائی، ذمہ داریاں قبول کی گئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح کام کرتا ہے۔ ایک بات جو شاید آپ کے علم میں نہ آئی ہو، میں سوچ کے بتا رہا ہوں، شاید نہ ہو، وہ بتاتا ہوں۔ حضور کے آنے پر ایک پریشانی یہ تھی کہ حضور کے آتے ہوئے اگر تو یہ ویزے کی ضرورت نہیں تھی اور ہر آدمی آ سکتا ہے،
لیکن اگر امیگریشن آفیسر مطمئن نہ ہو تو وہ انکار بھی کر سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس مسافر کو اسی فلائٹ پر اس کے ملک واپس بھجوا دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا تو سانس رک رہا تھا، دم رک رہا تھا کہ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے یہ ایسی بات ہو جائے تو ہم کہاں کے اور کدھر کے، سب بھی زندگی درگور ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان بغیر تفصیل میں جائے میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ حضور آئے، بڑے اطمینان سے آئے، اور 1 منٹ کی تاخیر کے بغیر فوری طور پر حضور کو داخلے کی اجازت ہوئی۔ کوئی کاؤنٹر تک جانے کی ضرورت نہیں پیش آئی، ایک بات نہیں آپ سے پوچھی گئی، پاسپورٹ لیے اور مہر لگ گئی۔ پھر اس کے بعد حضور آگے آ گیا۔ اب سواری کا دوسری مثال میں دیتا ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے خلفاء کی مدد کرتا ہے، ہمارے لیے ایک نشان بناتا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت لندن مشن میں کوئی ایسی کار نہیں تھی جو اس قابل ہو کہ ہم سمجھیں کہ اس میں حضور کو ایئرپورٹ سے لا سکتے ہیں۔ کہاں سے کاریں لیں؟ صبح کا وقت ہے، کوئی کار ہائر کی دکان بھی نہیں کھلی۔ انتظام ہوا کہ ایک آدمی کو ایئرپورٹ بھجوائیں کہ دکان کھلتے ہی شاپ ایک کار بڑی اچھی سی ہائر کر لی جائے تاکہ اس میں ہم حضور کو لے کر جائیں۔ لیکن پریشانی تھی کہ یہ انتظام تو ہو ہی جائے گا، لیکن بہرحال پریشانی تھی۔ میں دفتر میں بیٹھا، بہت ہی اضطراب کی حالت تھی، اور کہ خلیفہ وقت آ رہے ہیں، ہمارے جان و مال و عزت سے پیارے خلیفہ آ رہے ہیں، اور ان کے لیے ہمارے پاس کار بھی نصیب نہیں ہے جو ان کے شایان شائن ہو۔ بیٹھا، دفتر کے دروازے پہ دستک ہوئی، ٹک ٹک ہوئی۔ میں نے کہا آ جائیں۔ کون آئے؟ چودھری شاہ نواز صاحب کے ڈرائیور آئے۔ چودھری شاہ نواز صاحب کو جانتے ہیں، ان کے ڈرائیور اندر آئے، ہاتھ میں انہیں چابیوں کا ایک گچھا پکڑا ہوا تھا۔ وہ میری جیب میز پر رکھ کر کہنے لگے کہ چودھری صاحب نے یہ چابیاں آپ کو بھجوائی ہیں، اور برانڈ نیو مرسیڈیز کار باہر کھڑی ہے، اور یہ حضور کے لیے، اور جب تک حضور اس کو استعمال کریں گے حضور کریں گے۔ تو 1 سال پورا حضور کے استعمال میں رہی، اور بڑی آرام دی، بڑی دعائیں انہوں نے لے لی۔ سال کے بعد آئے، حضور سے درخواست کی کہ حضور آپ کی کار کو سال ہو گیا ہے، یہ نئی کار کی چابی ہے اور دوسری کار کھڑی ہے، اور جو نمبر چاہیں، جو کلر چاہیں، جو چاہیں وہ مل جائے گا، لیکن آپ کی کار ہم بدل سکتے ہیں۔ ایک درخواست ہے کہ پرانی ببرکت کار ہم مجھے دے دیں۔ یہ ہے محبت کے قصے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہوئی ہیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع کا دور تو آپ کو پتہ ہے ایک جلالی دور تھا، بڑا مشکل دور تھا، بڑے اختلاف کا، پرسیکوشن کا دور تھا جس وقت، اور ظالم آپ کے پیچھے، جماعت کے پیچھے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر قدم پر تائید و نصرت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کے زمانے میں بہت اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی کامیابیاں عطا کی۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے میں چند ایک کا ذکر بھی آپ کے سامنے کر دوں گا، لیکن ان کا دور ایسا ہے کہ حضور کے ساتھ میں زبانی ذکر کرتا ہوں، نوٹ نہیں دیکھتا، کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی تائید نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ آپ کے سر پر تھا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت آپ کے ساتھ تھی۔ بڑے بڑے کارنامے ہوئے، جو کچھ آپ کے کارنامے ہیں ان کی تفاصیل آپ نے تقاریر میں سنی ہیں، دیکھی ہیں آپ میں سے، آپ اس کے عینی شاہد ہیں۔ جو جلالی ببرکت دور تھا، تو حضور کا وہ سارا زمانہ اس طرح گزرا۔ تو حضور کے ساتھ ایسا تھا کہ حضور نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنایا ہوا تھا کہ خدمت دین کرنا، اللہ کی راستے میں اپنی ہر قوت کو، اپنی قوت کے ہر ذرے کو قربان کر دینا۔ کلاسیں ہو رہی ہیں، ترجمۃ القرآن کی کلاس جاری کر دی ہے، سارے قرآن مجید کا ترجمہ ایک کلاس میں بیٹھ کے ایک ایک لفظ پڑھ کے مشورہ بھی لیتے تھے۔ مشورہ تو کس نے کیا دینا ہوتا ہے، خلیفہ وقت موجود ہے، لیکن حضرت حضور شفقت سے پوچھتے تھے کیا مطلب ہے، کس طرح ہے، سوال بھی کرتے تھے۔ تو سارا ترجمہ آپ نے کیا۔ پھر آپ نے عورتوں کے لیے بھی سوال جو آپ کا مجالس عرفان ہوئی، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے اردو کلاس چاہیے، ہومیوپیتھی کی کلاس شروع کی، لقام العرب کا پروگرام بھی آپ نے شروع کیا عرب لوگوں کے لیے۔ یہ ایک بہت عظیم الشان کارنامہ ہے۔
اس کے حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، شاید خیال ہے کہ شاید آپ کے علم میں نہیں ہوگا۔ بڑی مشکل یہ ہے کہ سب ایسے دوستوں کے سامنے باتیں کرتے ہوئے پرانی باتیں کیا دہراؤں میں آپ۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید آپ کے علم میں نہ ہو۔ لقاب العرب میں حلمی شافی صاحب ہمارے مصری دوست تھے، بہت ولی اللہ انسان تھے، بہت اچھی انگریزی جانتے تھے، عربی تو ان کی مادری زبانی تھی۔ حضور کا سوال کے جواب انگریزی میں ہوتے تھے، وہ سن کر اس کا فوری طور پر عربی زبان میں ترجمہ کرتے تھے، اور اس روانی سے کرتے تھے کہ حضور پورے انہماک سے اس کو سنتے تھے، اور حضور کی عربی اتنی کمال تھی کہ بعض اوقات حلمی صاحب کو بتاتے تھے کہ یہ لفظ اس طرح نہیں، یہ لفظ اس طرح۔ وہ عرب تھے، سب کی وہ زبان نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا، تو آپ ترجمہ بھی کرتے، سوالوں کے جواب بھی دیتے۔ ایک میں مثال دیتا ہوں جو بڑی میرے دل کو لگتی ہے، اور خدا کرے کہ یہ ایسی مثال ہو جو آپ میں سے شاید ہی کسی کو پتہ ہو۔ وہ یہ ہے کہ ایک سوال پیش کیا گیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک جگہ پہ کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم کسی حقیقی نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ تو اس کی تفسیر کیا ہے؟ حضور نے تفسیر بیان فرمائی۔ تفسیر تو آپ جانتے ہی ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اس کا کیا مضمون ہے، صحابہ کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے، مسیح موعود علیہ السلام کی ساری زندگی کہ کیا چیزیں اپنی پسندیدہ چیزیں راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ تفسیرات سب نے وہ بیان کر دی۔ پھر آگے سنیں، اصل واقعہ یہ ہے کہ حضور فرمانے لگے، اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے تھے، میں حضور کے دائیں طرف بیٹھا تھا، باقی سرکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، علمی صاحب بائیں طرف ہوتے تھے۔ تو حضور نے فوراً اپنی گفتگو ختم کی، آپ نے فرمایا آپ بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ اٹھ گئے، اٹھ کے دروازے سے اسٹوڈیو کا دروازہ سیکورٹی والوں نے کھول دیا، حضور نکل گئے تو حضور چلے گئے۔ اب سب بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں کہ حضور کو کون سی ایسی اچانک بات یاد آ گئی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی خیریت ہو، کوئی ایسی بات تو نہیں، کوئی خبر تو نہیں آئی، یا حضور کو کسی کام کا خیال آ گیا ہے جو بڑا ضروری ہے کہ پروگرام چھوڑ کے، جو لائیو پروگرام جا رہا ہے لقاب العرب پر، حضور کہتے ہیں کہ میں ذرا آپ بیٹھے، میں آتا ہوں۔ چلے گئے، اور کوئی 3 یا 4 منٹ کے بعد دوبارہ آئے، سیکورٹی والوں نے دروازہ کھولا، حضور کے ہاتھ میں ایک ٹرے پکڑا اٹھا، دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے ٹرے، اور ٹرے میں 3 یا 4 جوس کی بوتلیں تھیں، اور جتنے آدمی بیٹھے تھے اس نمبر کے مطابق گلاس آئے تھے، جگ بھی تھا۔ تو حضور نے وہ سارا بھاری ٹرے لا کے میز پہ رکھ دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ نہیں، اس کے بعد حضور نے، ہاں پہلے میں ذرا سوچ لوں کہ کیا بات ہوئی پہلے تھی۔ حضور نے آتے ہی جس طرح ہوتا ہے مہمان نوازی شروع کی، خود اپنے دستے مبارک سے جگ سے سب کے گلاسوں میں جوس بھرا، اور باری باری دائیں طرف سے شروع کر کے بائیں، پھر اتنی دیر میں ختم ہو گیا تو پھر حضور نے ڈال دیا، پھر ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد حضور نے جو تھوڑا سا بچا جوس آپ نے وہ لیا، غالباً 1 گھونٹ ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا، تھوڑا سا، اور پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب ذرا دل سنبھال کر سنیں، حضور فرمانے لگے کہ ایک سوال کیا گیا تھا کہ تم حقیقی نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ چیز قربان نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جو جوس میں لے کر آیا ہوں یہ اسپین کا جوس ہے، اس کا نام ہے چوفی، اور یہ جوس مجھے بڑا پسند ہے۔ اسپین سے کسی آمدی نے مجھے جوس کی بوتلیں بھیج دی تھی، اور وہ میں نے فریج میں رکھوائی ہوئی تھی کہ اس کو پوری طرح ٹھنڈا کیا جائے، جب چل ہو جائے تو پھر اس جوس کو پینے کا مزہ ہے۔ تو آپ نے مجھ سے سوال کیا اس آیت کا، تو مجھے اس یہ جوس یاد آ گیا، تو میں گیا ہوں، میں جوس آپ کے لیے لے آیا۔ اور دیکھیں کہ سارا جوس جتنا حضور لے کر آئے باقی ساتھیوں کو پلا دیا، اور اس میں سے صرف 1 یا 1.5 گھونٹ حضور نے خود پیا، اور فرمایا یہ ہے تفسیر اس آیت کی جو آپ پوچھتے ہیں۔ یہ ہے نمونہ حضرت صاحب کے ایک شفقت کا اور نوازی کا، دل نوازی کا، کہ آدمی گم ہو جاتا ہے کہ کیسی شخصیت ہے۔
پھر آپ نے دورے کیے دنیا میں، تبلیغی میدان میں کتنے کام کیے، ان کے کاموں کی تفصیل کا تو عنوان میں بیان نہیں کر سکتا. تو یہ ایک سلسلہ ہوا. پھر اس کے بعد آگے دور آ جاتا ہے اب حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ کا. میں بڑی بڑی لمبی چھلانگیں لگا رہا ہوں کیونکہ واقعات بہت ہیں تو وقت تھوڑا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز سے میرا ربوہ میں تعارف بہت بڑا مختصر تھا. 2 دفعہ غالباً میں آپ کے دفتر میں جب ناظر اعلیٰ تھے ربوہ گیا اور میں ملا. بڑی پیاری طبیعت، بڑی خاکساری، بڑے محبت سے ملے، باتیں ہوئیں. لیکن میں بھی اجنبی، وہ بھی میرے لیے اجنبی تو نہیں تھے، غائبانہ تعارف تو تھا، لیکن ملاقات آپ سے اس وقت ہوئی. تو یہ اس کے بعد پھر اس کے بعد وہ سانحہ ہوا حضرت خلیفۃ مسیح رابع کے وصال کا. اور جو آپ جانتے ہیں کہ جب ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر جماعتی دستور یہ ہے کہ جو صدر انجمن احمدیہ کا ناظر اعلیٰ ہو وہ جماعت کے سب امور کا نگران ہوتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی نئی تجلی کا ظہور نہ ہو جائے. تو چنانچہ آپ تھے سارے امور کے انتظام. فوری طور پر اطلاع ملتے ہی آپ نے سفر اختیار کیا. اس کی لمبی داستانیں چھپی ہوئی ہیں. ایک بات یہاں پہ رک میں بتاتا ہوں کہ حضرت خلیفہ رابع کے بارے میں ایک انگریز مصنف نے کتاب لکھی ہوئی ہے. وہ اتنا متاثر ہوا آپ کی باتوں سے کہ اس نے کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا اے مین آف گاڈ. مین آف گاڈ. تو یہ کتاب پڑھنے والی ہے. اگر جس دوستوں نے نہیں پڑھی تو یہ پڑھیں. یہ آپ کی صورت ہے ایک غیر مسلم کے قلم سے. تو خلیفہ خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ 2 دن میں لندن آ گئے. لندن آ کے آپ سارے امور کے نگران تھے. جنازہ، تدفین، پھر انتخاب خلافت، ان سب امور کے نگران وہ تھے بحیثیت اپنی ذمہ داری کے. اور سیکرٹری مجلس انتخاب کے طور پہ میری ذمہ داری تھی. میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. بڑی بے تکلفی سے آپ نے فرمایا کہ دیکھیں آپ کا کام بڑی ذمہ داری کا ہے. کسی کام کی ضرورت ہو، کسی مشورے کی ضرورت ہو، کسی رہنمائی کی ضرورت ہو، فوراً آ جائیں جس وقت مرضی آئے. اگلے دن میں گیا 10 بجے تو دروازہ نوک کیا تو حضور آرام کر رہے تھے. میں اپنی طرف سے کافی لیٹ میں گیا لیکن حضور بھی بستر پر تھے. اٹھے. پھر آپ نے فرمایا کہ بالکل ایسی بات نہیں ہے، کوئی آپ کو معذرت کی ضرورت نہیں کہ بے وقت آئے ہیں، جب آنا چاہیں آ جائیں. رہنمائی کی. ایک خط پہ ایک آدمی نے سوال پوچھا تھا ایک ملک سے، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، تو رہنمائی کی ضرورت تھی. میں نے وہ خط ایک خادم کے خط حضور کو بھیج دیا کہ اس کے بارے میں حضور، حضوری لفظ میں بولتا ہوں، دوسرا کیا بولوں، جب ہیں ہی حضور تو حضور ہی. تو حضور نے اس کے اوپر جواب دے دیا کہ یہ ان کو کہہ دیں. میں نے اس کا جواب دے دیا. اور پھر وہ فرمایا کہ جس وقت ضرورت ہو پا جائے. طبیعت میں اتنی سادگی تھی اور ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جلال اور عزت اور روحانیت عطا کی ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن حضور کی طبیعت میں اتنی سادگی ہے، اتنی سادگی ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے. ایک انتہائی عاجزی کے مقام پر، بالکل فنا فی اللہ کا مقام ہے، انتہائی عاجزی کا مقام ہے. تو حضور مسجد کے جو بیرونی گیٹ ہے، گیٹ تو نہیں چھوٹا گیٹ تھا، اس میں سے اندر مسجد میں جانے لگے. ڈیوٹی پہ خادم تھا، اس نے روک لیا. اس نے کہا نہیں آپ شناختی کارڈ دکھائیں. آپ خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا. دیکھیں کچھ نہیں کہا کہ بھی میں ناظر اعلیٰ ہوں، مجھے جانے دو، میں روا سے آیا ہوں، میں ناظر ہوں، یہ ہوں، کچھ نہیں، کوئی تعارف نہیں. چپ کر کے کھڑے ہو گئے. اور اتنی دیر میں جب ان کو بتایا گیا کہ یہ تو ناظر اعلیٰ ہیں، ان سے تم شناختی کارڈ پوچھتے ہو. خادم نے اپنی ڈیوٹی کرنی تھی، وہ کی اس نے. تو وہ حضور نے اس وقت صرف ایک دیکھے فکرہ فرمایا جو میں بتاتا ہوں کہ میرے دل پہ نقش ہے. حضور نے یہ فرمایا کہ دیکھیں یہ لوگ تو مجھے جانتے ہی نہیں، یہاں تو کوئی میرا جاننے والا ہی نہیں، کہ میں ایسی مطلب گمنام شخصیت ہے کہ یہ مجھے جانتے ہی نہیں. وہ مجھ سے شناختی کارڈ اس نے پوچھا، لیکن ایک لفظ آپ نے اس کو نہیں کہا، بلکہ شاباشی دی ہوگی کہ اسی طرح ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. پھر سارے معاملات انتخاب کے ہوئے اور سب جس عاجزی اور خاکساری کے ساتھ سب سے آخر مسجد میں داخل ہوئے وہ میری نظروں کے سامنے ہے. آپ بیٹھ گئے سر جھکا کے، اور آپ نے دیکھنے کے نہیں بات سنتے ہوں گے کہ کیا کارروائی ہوتی ہے.
चौधरी हमीदुल्लाह साहब वकील आला थे, वो सीनियर मोस्ट मेंबर थे मजलिस इंतखाब के, वो सदर थे, मैं उनके साथ सेक्रेटरी था। कार्रवाई हुई, कार्रवाई की तफसील जो है वो इन कैमरा होती है, उसका जिक्र नहीं होता। तो जब अल्लाह ताला ने अपनी तकदीर ज़ाहिर कर दी, फिर आपसे कहा गया कि अब आप आगे आके बैत लें। तो हुजूर ने बड़े ही तामुल के साथ, पता नहीं किस तरह हिम्मत करके उठे, खड़े हुए, फिर वहाँ तशरीफ़ लाए, फिर पहली बैत हुई। फिर जो नज़ारे हुए, जो पहले हुए वो भी आपको पता है, बड़ी लंबी बातें हैं, और जो उसके मान बाद हुए उसका आज किसी ने दोस्त ने तकरीर में ज़िक्र भी किया है। मैं चूँकि उसका ऐनी गवाह हूँ, उसकी तस्दीक करता हूँ और बताता हूँ कि जिस वक़्त बहुत ज़्यादा रश था, करीबन 17,000 लोग उस वक्त मस्जिद के कंपाउंड में और सामने और अंदर तो कुछ 100 के करीब थे, बाकी तो सारे बाहर ही थे। 17,000 करीब लोग मौजूद थे। सब अंदर आए, जहाँ जहाँ जगह मिली, तो मस्जिद तो पैक हो गई। तो लोग एक दूसरे के कंधों पर बैठे हुए थे, कोई पता नहीं तीसरी मंजिल भी बनाने लगा हुआ, इस तरह बैठे हुए थे एक दूसरे के ऊपर। तो और बैठने की जगह नहीं थी। हुजूर मुंतखब हो चुके थे, आपने इजलास के मेंबरान से बैत ले ली थी। उसके बाद देखा तो हुजूर ने फरमाया कि दोस्त बैठ जाएं, इस तरह इशारा किया, बैठ जाएं। हुजूर का वो इशारा करना था कि वो सब लोग उसी वक्त बैठ गए। किस तरह बैठे, मैं आपको अपना ऐनी मुशाहिदा बताता हूँ कि एक आदमी दूसरे के कंधे पर है और दूसरा उसके कंधे पर चढ़ा हुआ है, बच्चे हैं, कोई भी है, ऐसे ऐसे जैसे मक्खियाँ एक दूसरे के साथ चिमट जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, उस तरह बैठे हुए थे। फ़ौरन बैठ गए। मस्जिद के बाहर के सारे लोग, उन्होंने लाउड स्पीकर पर जब आवाज़ सुनी, मैंने ये ऐलान किया था हुजूर के इंतखाब का भी, और बाद में ये हिदायत भी कि हुजूर ने फरमाया कि बैठ जाएं। उसमें मैंने यही फरमाया कि हुजूर ने फरमाया है कि बैठ जाएं। तो उस वक्त वो लोग सारे बैठ गए। तो सारे का सारा वो हिस्सा और ग्रेसन हॉल रोड और मेलरोज़ रोड, जिस पर 17,000 आदमी उस वक्त आमदी बैठे थे, सारे खड़े हो गए थे कि अब हम आगे जाके देखें कि क्या वो आला नूर है जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, कौन सा हमारा आका है जिसको अल्लाह ताला ने चुना है। हर कोई दीदार का मुश्ताक था, आना चाहता था, आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। हुजूर का इशारा हुआ कि बैठ जाएं, उसी जगह बैठ गए। मुझे वो उसी वक्त भी याद आया कि ये तो वही वाक़या है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ था कि आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, कुछ लोग खड़े थे, तो आपने उनको फरमाया बैठ जाओ। मस्जिद के अंदर थे वो, तो बैठ गए। लेकिन एक सहाबी गली में आ रहा था साथ, वो वहीं पर बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता सिरकते हुए, रेंगते हुए आगे आगे चलने चला। किसी ने कहा कि हुजूर का खिताब तो उन लोगों के लिए है जो सामने हैं। उसने कहा कि ठीक है, मुझे भी मालूम है, लेकिन मैंने जब मेरे कानों ने एक आवाज़ सुन ली है रसूल खुदा की, तो मेरे लिए सिर्फ ये एक ही चॉइस रहता है कि मैं उसकी इताअत करूँ। जिस तरह शराब की हुर्मत हुई थी, तो उसी वक्त शराब के मटकों को लाठी मार के तोड़ दिया गया था। किसी ने कहा पूछ तो लो कि ऐलान क्या हुआ है, हुआ भी है कि नहीं हुआ। उसने कहा जब कानों में आवाज़ आ गई है तो फिर फौरी तौर पर तामील करनी है। तो ये इताअत के नमूने जो कुरान उला में दिखाए गए, उस दिन मैंने देखे, और मैं एक आनी शहद के तौर पर बताता हूँ। और ये भी आपको बताता हूँ कि बाद में मुझे कम अज़ कम 50 लोग होंगे, कम अज़ कम भी अगर मैं कहूँ, जिन्होंने मुख्तलिफ ममालिक से आकर मुझे बाद में कई महीनों तक ये बताते रहे कि जब हुजूर ने कहा था कि बैठ जाएं, तो हम अपने घरों में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई बेल्जियम में, कोई हॉलैंड में, कोई जापान में, कोई फ्रांस में, कोई अमेरिका, कोई कनाडा, पता नहीं कितने अफ्रीका के किस किस इलाकों में, जिस जगह पर भी वो सुन रहे थे एमटी पर, वो कहते हैं कि हम अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अब एक आदमी का हज़ारों मील दूर टेलीविज़न के सामने खड़ा है, उसके बैठने का क्या मतलब बनता है? आम दुनिया का अक्लमंद इंसान कहेगा बेवकूफ़ी है, लेकिन ईमान के मामले में बेवकूफ़ी नहीं, ये एक फ़िदायत का नमूना होता है। और ये इताअत का नमूना उस वक़्त देखा गया और एक आलमी निशान है, हमेशा के लिए निशान है। और ये भी पता लगता है कि जिस शख्स ने ये कहा था कि दोस्त बैठ जाएं, वो अल्लाह ताला का इंतखाब था।
اللہ تعالیٰ نے اس کے ان 2-3 حرفوں میں وہ برکت ڈالی کہ سارا عالم احمدیت اس آواز پر بیٹھ گیا تھا. تو یہ ایک عظیم شان نشان ہے. تو بے انتہا نشانات ہیں، کامیابیاں ہیں. بات سے بات آتے چلتی ہے، گھڑی چلتی جا رہی ہے اور میں مشکل میں ہوں کہ کس طرح باتوں کو سمیٹوں. لیکن میں بتاتا ہوں اب حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے بارے میں کچھ تھوڑی سی باتیں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. جو یاد آتی ہیں انہیں کو کرتا ہوں، نوٹس میں نہیں جاتا. آپ کی طبیعت میں خاکساری کا جو پہلو ہے وہ آج تک قائم ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے. آپ اس مقام پر ہیں کہ آپ ایک اشارہ کریں تو لوگ جانے قربان کر تیار ہیں، جانے قربان کرنے کو تیار. لیکن آپ کے ذات میں انکساری ہے، اتنی خاکساری ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. آپ کا رہنا، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، خطاب کرنا، چھوٹے چھوٹے کارندوں سے، بچوں سے، بڑوں سے، ہر خلیفہ وقت کے سامنے تو ایک حقیر ذرے کی حیثیت ہے ہر شخص کی. لیکن وہ اس الفت سے، اس پیار سے، اس محبت سے ملتا ہے اور بلاتا ہے کہ انسان بس کہتے ہیں نا بک جاتا ہے. تو یہ زبان اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، صداقت کی زبان ہے جس کی گونج دنیا کے ایوانوں میں جاتی ہے. آج دنیا میں کوئی نامور ایوان نہیں جس میں خدا تعالیٰ کے فضل سے حضور کی آواز نہ گونجی ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت بھی بخشی، یہ ہمت بھی دی، اور ایسے ایسے رنگ میں آپ نے خطابات کیے کہ لوگ ہزاروں میل کا سفر کر کے ان جلسوں میں تشریف لاتے ہیں جن میں حضور نے خطاب کرنا ہوتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضور کو سامنے دیکھ کر آپ کا خطاب سننا چاہتے ہیں. یہ کیپٹل ہل کی بات کسی نے کی تھی. کیپٹل ہل میں نینسی پلوسی ہے اس کی سربراہ، اس کا واقعہ میں بتاتا ہوں. وہ حضرت صاحب کے ساتھ، حضور کے ساتھ سٹیج پر بیٹھی ہے، حضور اس کرسی صدارت پہ تھے، وہ ساتھ تھی، اور بڑے بڑے عمائدین تھے، سارے امریکہ کی ہائی جنٹریز، سارے ارکان حکومت بیٹھے تھے. حضور کا تعارف کروایا گیا اور اس کے بعد حضور نے خطاب کرنا تھا. تو یہ اس کی جو کیپٹل ہل کی جو بھی سرکردہ عورت تھی، جو سربراہ تھی، بڑی دنیا میں معروف ہے، آپ انسائکلوپیڈیا کھولیں تو اس کا تعارف اس آپ کو ملے گا. وہ اپنی سیٹ سے کھڑی ہو گئی. حضور اٹھے ہیں اپنے ڈائس کی طرف جانے کے لیے، اور وہ خاتون اپنی جگہ سے اٹھی ہے. اٹھ کے بالکل اسی طرح کا نقشہ تھا، اس طرف بائیں طرف سیڑھیاں تھیں جس سے لوگ چڑھ کے جاتے تھے. وہ اٹھ کے اپنے کاغذ سمیٹے، اس نے اٹھ کے چلی گئی اور جا کے ہال کے اندر پہلی صف میں درمیان میں جا کے بیٹھ گئی. وہاں بیٹھ کے اس نے حضور کا خطاب سنا. حضور سٹیج سے خطاب کر رہے ہیں، وہ گراؤنڈ فلور پہ چلی گئی ہے، جا کے خطاب سنا. اس سے کسی نے پوچھا، انٹرویو لیا کہ یہ کیا بات ہوئی، تم تو اپنی پارلیمنٹ کی، اپنی کونسل کی صدر ہو، تمہارا مرتبہ ہے، مقام ہے، اور تمہارا بڑا روب دبدبہ ہے، ساری دنیا کی سیاستدان تمہیں جانتے ہیں، تو تم نے یہ کیا کیا؟ اس کی بات سنیں. اور یہ اس کی بات ہے جو نہ مسلمان ہے، نہ احمدی ہے، اور نہ کوئی اور تعلق تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کی شخصیت کا یہ احترام اس کے دل میں ڈالا، اور اس نے خود کہا، اعتراف کیا کہ جو لطف اس انسان کو سامنے سے دیکھ کر اور اس کا خطاب سن کے آتا ہے وہ دائیں بائیں سے سن کے نہیں آتا. اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں اس خطاب سے لطف اٹھاؤں، اس سے حکمت سیکھوں، اس سے درس نصیحت لوں، لیکن سامنے بیٹھ کے ایک گویا اس نے اپنے آپ کو ایک طالب علم بنا لیا کہ استاد بول رہا ہے، طالب علم کی حیثیت سے وہ سامنے آ کے بیٹھ گئی. تو یہ اعتراف ہے لوگوں کا. ایک آدمی جرمنی کا واقعہ ایک دفعہ مجھے کسی نے بتایا کہ کئی ہزار میل سفر کر کے ایک آدمی آیا، تو اس سے بھی انٹرویو لیا گیا کہ تم اتنا سفر کر کے آئے ہو، یہ خطاب تو ٹیلی ویژن پہ بھی آئے گا اور جماعت کے جلسوں میں ویڈیو بھی مل جاتی ہے، سب کچھ ہے، تو تم سن سکتے تھے. کہتے نہیں، میں نے ان کی باتیں سنی ہوئی ہیں، لیکن ان کی باتوں میں کہتے ہیں ایک عجیب چارم ہے، کہتے بڑی سادگی ہے، بڑے سادہ الفاظ میں بات کرتے ہیں، لیکن ایسے الفاظ میں کہ وہ سیدھے انسان کے دل میں اتر جاتے ہیں.
تو میں چاہتا تھا کہ میں سفر کر کے آؤں. لمبا سفر کیا انہیں، تقریباً 1000 میل کا بتاتے تھے یا کئی 100 کا. اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں کہ میں اس وجود کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھوں اور اس کی زبان مبارک سے اس کے کلمات سنوں اور اپنے دل میں اتاروں. تو یہ غیروں کے اعترافات ہیں. یہ پتہ لگتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ آواز عطا کی ہے جس کو میں نے اپنے ایک شعر میں یوں بیان کیا تھا کہ آپ کی آواز وقت کی آواز ہے، اس سارے زمانے کی آواز خلیفۃ المسیح خامس کی آواز ہے. جو آپ فرماتے ہیں، جو نصیحت کرتے ہیں، دنیا کے علماء و فضلاء اس کی تقلید کرتے ہیں اور ملنے آتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں. بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک افریقہ سے، امریکہ سے، یورپ سے، ہر علاقے سے، دور دور کے علاقے سے جو دہری آئے ہیں کوئی، لیکن اپنے ملک میں سربراہ ہیں، کوئی اسلام سے تعلق نہیں، لیکن حضور کی شخصیت سے اتنے متاثر ہیں کہ آپ سے آ کر مشورے کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں، بتاتے ہیں. ایک طفل ایک مکتب کے طور پر آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں کہ حضور ہمارے ملک کو یہ مشورہ ہے دیں. یعنی حضور کوئی سیاستدان نہیں، کوئی معاشیات کے ماہر نہیں. حضور کا تو ایگریکلچر کی لائن ہے، لیکن حضور ان کو مشورے دیتے ہیں، وہ سنتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری ہے. اب حضور نے دیکھیں کتنی خدمت انسانیت کی ہے کہ اس دور میں حضور نے دنیا بھر کے نمایاں سربراہان کو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ خطوط لکھے کہ اس صورتحال میں تمہیں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہ طریق اختیار کرنا چاہیے جو انسان کے لیے، انسانیت کے لیے امن کا طریق ہو. پھر حضور نے ان کی اکرام بھی کرتے ہیں. ایک اور بات یاد آ گئی، بات یاد آ رہی ہے. ایک آرچ بشپ آف کینٹربری حضور سے ملنے مسجد فضل تشریف لائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ. تو حضور نے اپنے انتہائی اعلیٰ روحانی منصب ہوتے ہوئے اس ایک عیسائی سربراہ کا جو احترام کیا، اس کی مثال میں آپ کو دینے لگا. وہ آئے، حضور دفتر میں بیٹھے تشریف رکھتے تھے. ہم جماعت کے کارکنان نے اس کا استقبال کیا اور ان کو لے گئے گیسٹ ہاؤس میں، جا کے ان کو بٹھایا اور حضور کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ حضور مہمان آ گئے. حضور فوراً کام چھوڑ کر چل کر گیسٹ ہاؤس گئے، جا کر آرچ بشپ آف کینٹربری کا استقبال کیا، بڑے اتفاق سے ملے، مصافحہ کیا، معانقہ کیا اور بڑے احترام سے کہا کہ تشریف رکھیں. یعنی دیکھیں حضور اتنی خاکساری اور اتنی عظمت، میں کہنا چاہتا ہوں، ہے کہ خود اس آرچ بشپ کو کہتے ہیں کہ آپ تشریف رکھیں. پہلے اس کو بٹھایا، پھر خود بیٹھے. حالانکہ منصب کو موازنہ کریں تو کوئی نسبت ہی نہیں بنتی. وہ کیا اور یہ کیا، زمین و آسمان کا فرق اس سے بھی زیادہ ہے. پلیڈیز میں وہ تو چلا گیا ہوا تھا تو، لیکن حضور نے احترام کیا. باتیں ہوئیں، کھانا شروع ہوا. حضور بڑی شفقت سے کبھی ان کو کہتے کہ آپ یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، باتیں بھی ہوتی رہیں. یعنی انتہائی اکرام. اور پھر اس کے بعد جس وقت کھانا ختم ہوا چل کے آئے حضور، اس کی کار تک ان کے ساتھ آئے. کار میں سوار ہونے لگے وہ تو ایم ٹی ایک آدمی دوڑا آیا، کہتے جی کہ حضور کو کہنے لگا کہ حضور ہم نے تو ان سے وقت لیا ہوا ہے، ان کا انٹرویو کرنا ہے. تو سب نے کہا اچھا ان کا انٹرویو ہے، وقت لیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ان کو انٹرویو کے لیے لے جائیں. تو سب وہیں پہلے کھڑے رہے اور ان کو کہا جی آپ ان کے ساتھ انٹرویو کے لیے چلے جائیں، آپ نے ایک منٹ کیا ہوا ہے تو یہ انٹرویو ہے. تو حضور چلے گئے اپنے دفتر میں، حضور وہاں پہ کھڑے رہے کار کے قریب، اور وہ ان کو لے کر انٹرویو کے لیے کہتے ہیں ہم نے مسجد کے سامنے انٹرویو لینا ہے. تو سامنے جا کے انٹرویو لیا تو کوئی 7-8 منٹ، یعنی ہمارے لیے بڑا لمبا عرصہ تھا کہ حضور باہر کھڑے ہیں سارا وقت، کار کے پاس ہیں، بچے ہیں دوسرے ضرور ان سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن دفتر نہیں گئے، کھڑے رہے کیونکہ مہمان معزز آیا ہوا ہے. 8 منٹ کے بعد جب وہ آئے چل کے، حضور نے پھر ایک دفعہ اتفاق سے ان سے مصافحہ کیا، شکریہ ادا کیا ان کے آنے کا، اور ان کے ساتھ بٹھایا. ان کے لیے دروازہ کھولا گیا، وہ اندر ان کار میں بیٹھ گئے، دروازہ بند ہوا، کار چل پڑی، حضور وہاں پہ کھڑے.
یہ نہیں کہ چلے جی وہ تو گیا تو میں اپنا کام کروں. حضور کھڑے رہے اور جب تک کار گیٹ سے باہر نہیں نکل گئی اور نظر سے غائب نہیں ہوئی حضور ہاتھ اٹھا کر اس کو اس طرح سلام کر رہے تھے اور الوداع کر رہے تھے. اس وقت اسی وقت مجھے ذہن میں یہ آیا کہ یہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عاشق صادق ہے کہ ان کے ہر بات کی اس طرح اطاعت کرتا ہے جس طرح کیا مثال دی جا سکے، جس سے نفس انسان کے دل کی حرکت کی پیروی کرتی ہے اسی طرح کرتے. تو حضور نے احترام کیا اور یہ نمونہ قائم کیا کہ یہی ہونا چاہیے کہ معززین کا احترام کرنا چاہیے. میں جاپان میں تھا تو میں نے پوپ کا وزٹ ہوا تو اس کے آنے کی خبر چھپی تو میں نے فوراً ایک استقبالیہ خط لکھ دیا. وہ اگلے دن اخبار میں شائع ہو گیا. ایک غیر احمدی ملا تھا وہاں پہ ہمارا مخالف، اس کے مجھے فون آ گیا، بلکہ بعد میں ملا بھی مجھے اس دن بھی غیر، اس نے فون کیا کہ یہ آپ نے کیا وہ پوپ تو عیسائیوں کا ہے، تو آپ مجھے کہنے لگا آپ تو مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو آپ نے یہ کیا کہ اس کو ویلکم کر رہے ہیں. میں نے کہا جی میں کرتا ہوں. میں نے کہا آپ نے حدیث نہیں پڑھی؟ میرے لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اس کو اس بات کا دکھ لگتا تھا. تو یہ نمونہ حضور نے اس موقع پر دیا. بچوں کے ساتھ حضور کا شفقت، وہ بھی بتا دوں، بچے بھی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، بعض بچے تھک بھی رہے ہیں، بس تھوڑی دیر اور آپ کی لوں گا اس کے بعد ختم ہو جائے گا. بچوں کے ساتھ حضور کی شفقت کا ایک اور پہلو ہے. یہ ہے میں نے بتایا تھا کہ بڑے لوگوں سے کیا تعلق ہے، احترام کا، محبت کا اور ان کی رہنمائی کا. بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک دعوت ولیمہ ہو رہی تھی بیت الفتوح میں، حضور ٹیبل کے سامنے اسی ایک فلور پہ بچے بیٹھے تھے. ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا، پلاؤ سالن ڈالا ہوا تھا اور ہاتھ سے کھا رہا تھا. ہاتھ اس کا بالکل اس کے سالن لگا ہوا ہے، اور وہ بچہ کیا کرتا ہے، دیکھا حضور کو، پتہ نہیں کیا آیا. بچے تو اس طرح آتے ہیں جیسے وہ شہد کی مکھیاں نہیں آتی چھتے پہ، بالکل وہ مثال ہوتی ہے. وہ دوڑا آیا اور آ کے حضور کو ایسے ہاتھ کیا، حضور السلام علیکم. تو اب آپ سوچیں کہ آپ وہاں ہوتے کیا کرتے، کہ آپ سلام کر لیتے؟ اچھا نہیں کرتے تو بچے کا دل ٹوٹتا ہے، کرتے ہیں تو ہاتھ آپ کا گندا ہوتا ہے. ویسے تو حسب کا کیا فیصلہ تھا وہ سنیے. حسب کھڑے تھے اس وقت، جس تو بچہ آیا تو اس نے ایسا کہا، تو حضور نے اس بچے کا ہاتھ دیکھیں کتنی فراست سے کلائی سے پکڑ لیا، اور کلائی سے پکڑ کے اس کو ہلایا اور کہا وعلیکم السلام. اور بچہ بڑا خوش کہ میں حضور سے سلام کر آیا ہوں. تو یہ حضور کی فراست اور دلداری بچوں کی کسی طرح. خلیفہ رابع کا بھی واقعہ آتا ہے. ایک دفعہ جا رہے تھے نماز پڑھا کے، تو ان دنوں میں کوئی تقریب ہوتی تھی تو غبارے بڑے بکتے تھے. تو بچوں نے ایک نے پکڑا ہوا تھا غبارہ، وہ فینس کے اوپر کھڑا تھا، تو کہنے لگا حضور خلیفہ رابع کی بات آ گئی ہے کہ پہلے وہ کہنے لگا کہ حضور کیا میں غبارہ لے سکتا ہوں؟ حضور نے کہا میں لے سکتے ہو لیکن میرے ساتھ دفتر آ جاؤ. تو دفتر آ گئے، بچے کو لے گئے اپنے ساتھ دفتر. وہ انگلی پکڑ کے حضور کے ساتھ جا رہا ہے، چھوٹا بچہ کوئی 5 سال کا ہوگا. تو اندر جا کے جو واقعہ ہوا کہ حضور نے اس کو دیا ایک غبارہ. وہ بچہ کہتا ہے حضور اب اس میں آپ ہوا بھر سکتے ہیں؟ تو حضرت خلیفہ مسیح رابع نے اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے اس غبارے کے اندر ہوا بھری. یہ واقعہ دیکھ کے آپ بھی ہنسے ہیں، ہمیں بھی آتا ہے، لیکن دیکھیں اس میں شفقت کتنی ہے، دلداری کتنی ہے، نہ قابل تصور، نہ قابل یقین. حضور نے اس پہ بچے کے غبارے میں اپنے منہ کے ساتھ لگا کے ہوا بھری. تو حضور اس کو پکڑانے لگے، تو وہ کہنے لگا حضور اس کو دھاگا بھی باندھ دیں. تو حضور نے کہا اپنی درازوں میں سے دھاگا نکالا، دھاگا لے کے اس کا دھاگا باندھ کے تو پھر اس کے ہاتھ میں دیا. اور تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ایک غبارہ ہے تو وہ پکڑا ہوا ہے اور بڑے فخر سے آتا ہے کہ میں حضور کے ہاتھ سے یہ غبارہ لے کر آیا. تو حضور ہر طرح کی کرتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح رابع خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز کا بھی بچوں کے ساتھ ایسا ہی طریقہ ہے. بچوں کے ساتھ ہے، دوسروں کے ساتھ ہے، ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ آپ کا ایسا ہوتا ہے.
बड़ी बड़ी ऐसी बातें होती हैं दिलदारी की कि जो आदमी हैरान हो जाता है। तो ये बड़ी सारी बातें हैं। और जहाँ तक आपके कारहाय नुमाया का ज़िक्र है, ये अहमद की तारीख़ में है। ऐसा तारीख़ी दौर है जिसमें अल्लाह ताला के अज़ीमुश्शान निशानात ज़ाहिर हुए, अज़ीमुश्शान निशानात, और होते चले जाते हैं। अब मैं आखिर की तरफ आता हूँ, बड़ी मजबूरी के साथ, वक्त की बहुत ज़्यादा हो गया है, आप भी थक गए होंगे। किसी ने एक दफ़ा सवाल किया हुजूर को कि हुजूर आप कहते हैं कि जमात सच्ची है और जमात का खलीफा बरहक है, तो जमात की सच्चाई का क्या निशान है और आपके खलीफा होने का क्या सबूत है? गैर अहमदी पूछ रहा है। हुजूर ने उनको जवाब लिखवाया कि देखें, इसमें अल्लाह ताला ने जो बातें कुरान मजीद में बयान की हैं, सारी तफसील तो मैं नहीं बयान कर सकता, कि उसी के मुताबिक अल्लाह ताला ने जो निशानात मुक़द्दर किए थे वो ज़ाहिर हो चुके हैं। और आपने फरमाया कि इस्तेहकाम जमात का और मजबूती ये दलील है कि वाकई ये जमात बरहक है। ला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम लज़र तज़ालहुम, ये खिलाफत में इस्तेहकाम खिलाफत है। फिर दूसरी बात आपने फरमाई कि वला युबद्दिलन्ना युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमन, कि हर खौफ की हालत को अमन में बदला जाएगा। आज भी देख लें कि ये हालत बदलती है। तो आपने उस आदमी को ये जवाब लिखवाया कि ये है जमात अहमदियत की सदाकत की निशानी। इसमें हमारे लिए भी सबक है कि हम भी अपने अंदर एक इम्तियाज़ी शान पैदा करें। हुजूर की कबूलियत दुआ के वाक़यात, ये अल्लाह ताला का सबूत है कि खिलाफत अल्लाह ताला की है। हर खिलाफत अल्लाह ताला की थी। इस ज़माने में अल्लाह ताला ने जो ताज़ा बताज़ा निशान और अता किए हैं, उनमें से एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, कई हज़ारों मिसालों में से। एक तो उस पाकिस्तान से इंग्लिस्तान आए, वो डॉक्टर थे, क्वालिफाइड डॉक्टर। आते ही उन्होंने अपने जॉब के लिए कोशिश शुरू की, लेकिन जॉब नहीं मिलता था। तो एक अहमदी की दौड़ कहाँ होती है खलीफा वक्त तक, उसने हुजूर को ख़त लिखने शुरू किए कि हुजूर मुझे जॉब नहीं मिलता। हुजूर ने कहा अच्छा दुआ करते हैं, मिल जाएगा मिल जाएगा। उसने ख़त लिखने शुरू किए, उधर से कंपनियों की तरफ से, अस्पतालों की तरफ से हर रोज़ ना के जवाब आते थे, और याद जवाब आते ही नहीं थे। महीने पे महीने गुजर गए। मैं बात मुख्तसर कर रहा हूँ, बड़ी दिलचस्प है। महीने पर महीने गुजर गए, वो आदमी बेचैन कि वहाँ से ना आ रही है। हुजूर कहते हैं कि अल्लाह ताला फजल फरमाए, अल्लाह ताला फजल फरमाए, मिल जाएगी। एक दिन वो कहते हैं मैं बड़ी बेताबी से बैठा नाश्ता कर रहा था, और उतनी देर में डाक आई, हुजूर की तरफ से ख़त था। बड़ी जल्दी में खोला, ख़त आ गया हुजूर का। उसमें लिखा था, और फ़िक्रा सुनिए, हुजूर ने उसमें तहरीर फरमाया कि जॉब तो आपको मिल गई है, फिर आप बार बार क्यों मुझे लिखते हैं? जॉब तो आपको मिल चुकी है, नौकरी तो मिल चुकी है, फिर आप क्यों बार बार लिखते हैं? वो आदमी ने खुद मुझसे बताया, मुझे तो है, मैं इसका गवाह हूँ। वो कहता है कि मैं हैरान हो गया कि जॉब तो मिला नहीं, इतने महीने हो रहे हैं मैं सर मार रहा हूँ, हर तरफ से ना आती है, जॉब नहीं मिल रहा, और हुजूर कहते हैं कि जॉब तो मिल गया। और कहते हैं कि ये मैं सोच ही रहा था कि क्या हुआ, डाक ख़त किसी का गलत नाम पे नहीं चला गया या क्या हो गया। कहते हैं उतनी देर में टेलीफोन की घंटी बजी। अस्पताल से टेलीफोन आया था एक से कि आपने कुछ अर्सा पहले जॉब के लिए अप्लाई किया था, आर यू स्टिल रेडी, क्या आप अब तैयार हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल तैयार हैं। कहते आज आ सकते हैं? कहते बिल्कुल अभी आ सकता हूँ। कहते आ जाएं। और कहते हैं कि मैं फ़ौरन नाश्ता ख़त्म किया, चला, जाके गया, एग्रीमेंट साइन किया, और आई वाज ऑन द ड्यूटी, जॉब मिल गया। तो देखिए किस खुदा ने बताया उस खलीफा वक्त को कि इस शख्स को जॉब मिल गया है। आपने ख़त लिख दिया और उसको ख़बर भी मिल गई। कितना अजीम निशान है कि अल्लाह ताला उस अपने मुक़द्दस खलीफा को, महबूब खलीफा को, उसने पहले से ख़बर दे दी कि जॉब मिल गया, और फिर गैर मामूली हालात में वो जॉब उसको मिल गया। तो इस किस्म की बातें होती रहती हैं, और लोग ऐसे ऐसे बातें आती हैं हुजूर के इस हवाले से, और सारी दुनिया में आपके सफ़र हैं, आपकी और बातें हैं।
میں سمجھتا ہوں کہ میں اس یقین پر قائم ہوں. ایک بات اور بتا دیتا ہوں، گھڑی رک نہیں رہی، چل رہی ہے. ایک بات اور بتاتا ہوں، میں اس یقین پر قائم ہوں کہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے. اور کوئی بھی بات جو عام باتوں میں سبیل لگے، کسی سے بات کر رہے ہوں، کسی کو کوئی ہدایت دے رہے ہوں، کوئی ارشاد فرماتے ہوں، جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی اشارہ ہوتا ہے، اس کے بغیر بات نہیں ہوتی. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ کافی عرصے کی بات ہے، میں لمبا عرصہ اس خدمت پر مامور رہا ہوں کہ حضور کے اردو خطبات کا انگریزی میں ترجمہ کروں. تو ایک دفعہ میں اور میری وائف نے اسپین جانے کا فیصلہ کیا. تو میں نے انتظام کیا کہ میں اسپین سے اس کا ترجمہ کر لوں گا. ترجمہ ہر جگہ سے ہو جاتا ہے، یہ بہت پہلے کی بات ہے، یہ غالباً 8 کی یا 10 کی. تو ہم فیصلہ کیا دونوں نے جانے کا. تو میں نے حضور سے عرض کیا عشاء کی نماز کے بعد کہ حضور آپ کی اجازت سے میں جا رہا ہوں، کل روانگی ہے صبح، اور حضور کا کل جو جمعہ، اگلے دن جمعہ تھا، کہ یہ جمعے کا خطبہ اس کا ترجمہ انشاءاللہ اسپین سے میں کر لوں گا. تو سب نے سنا اور فرمایا اچھا ٹھیک ہے، وہاں سے کر لیں. میں چلا گیا اور جماعت کو اطلاع ہو گئی کہ بھی انتظام کر لیں. چلا گیا، اگلے دن میں پہنچ گیا. صبح بات ہے، مختصر کرتا ہوں بات. میں نے کہی تیار ہو کہ میں جب مسجد جانے لگا تو مجھے جماعت والوں نے بتایا کہ لندن سے فون آیا ہے کہ حضور کی ہدایت ہے کہ آج کے خطبے کا ترجمہ لندن سے ہوگا، اسپین سے نہیں ہوگا. یہ سن کر میرے دل کی ایک عجیب کیفیت ہوئی. ایک سعادت سے محرومی کس وجہ سے ہو گئی ہے، کیا بات ہو گئی ہے، کیا غلطی، کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ حضور نے یہ فیصلہ کر لیا، یا کیا بات ہے. لیکن سب کا ارشاد تھا. میں مسجد میں پہنچا تو جا کے بیٹھ گیا کہ اب بیٹھا ہوں، اور سر جھکا کے بڑی شرمندگی کے ساتھ کہ سعادت سے میں محروم ہوا، ترجمہ نہیں ہو رہا. خطبہ شروع ہوا. 2 منٹ کے بعد یکدم تیز آندھی شروع ہو گئی اور ڈش اینٹنا ہل گیا. اندر نہ تصویر آتی تھی نہ آواز آتی تھی، تو بالکل ڈیڈ ہو گیا. تو اس وقت فوری طور پر ایک نوجوان غالباً پہلے سے ہی تیار تھا، ہمیں یہ واقعہ ہوتا ہوگا، سیڑھی رکھی ہوئی تھی، دوڑ کے باہر آیا، چھت پہ گیا، جا کے اس نے ڈش اینٹنا کو اینگل ٹھیک کر دیا. پھر نیچے آ گیا. حضور کا خطبہ پھر جاری ہو گیا. میں مسجد میں بیٹھے سن رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد 2-4 منٹ گزرے، پھر ایک جھکڑ آیا، پھر غائب، آواز بھی غائب، تصویر بھی غائب. پھر وہ آدمی دوڑ کے اوپر گیا. یہ واقعہ 3 دفعہ ہوا 10-15 منٹوں میں، 10 منٹوں کے اندر 3 دفعہ انٹرپشن ہوئی. یہ واقعہ ہوا. جب یہ ہوا تو پھر مجھے بیٹھے ہوئے سمجھ آئی کہ یہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ ترجمہ اسپین سے نہیں بلکہ لندن سے ہوگا، حضور کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوگا کہ وہاں سے ترجمہ صحیح نہیں ہوگا، موسم اس کے خلاف ہے، وہاں سے ترجمہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت صاحب نے اس سے فرمایا. اس طرح کی کئی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک بات آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے کر لیں تو ایسے کر لیں، تو اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. ایک جلسے کی مثال میں دیتا ہوں. میں لمبا عرصہ افسر جلسہ گاہ بھی رہا ہوں. نظمیں پڑھنے والوں کی لسٹ حضرت صاحب کی خدمت میں بھجوائی گئی کہ یہ ہم نے چنے ہیں کمیٹی نے، تو یہ لاب حضور فائنل منظوری کے لیے ہیں. ایک دوست ہیں جن کو میں نام نہیں لیتا، بڑی اچھی نظم پڑھتے ہیں، ان کا نام بھی ان میں شامل تھا. اس سے پہلے سال انہوں نے نظم پڑھی بھی تھی، پہلے بھی پڑھتے رہے، بڑے بچے تھے، حضور کو پسند تھے، ان کا نام بھی تھا. لسٹ حضور کو بھجوائی گئی تو 2-3 دن کے بعد لسٹ واپس آئی. حضور نے اور ناموں پر ٹک کر دی، اس آدمی کا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے نام پہ ٹک نہیں تھی. میں بڑا حیران، خط ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے کہ کیا ہو گیا ہے. حضور نے اس آدمی کو جو بڑی اچھی نظم پڑھتا ہے، تجربہ کار ہے، حضور نے سنا ہے اور ساری دنیا اس کو جانتی ہے، تو اس کا نام پہ ٹک کیوں نہیں ہوئی. میں نے کہا کہ جو سب کا ارشاد ہے وہ ارشاد ہے، بس اسی کے مطابق ہوگا، وہ تو کروا لے. ہوا کیا، جلسہ گزر گیا، سب کچھ ہو گیا، نظمیں تلاوتیں ہو گئی. 1 یا 2 دن بعد میں دفتر میں بیٹھا تھا تو جس آدمی کا نام ٹک نہیں ہوا تھا اس کا مجھے فون آیا کہ میں جلسے سے 2 دن پہلے سخت بیمار ہو گیا.
اور اس وقت میں ہسپتال میں ہوں، میں جلسے پہ حاضر نہیں ہو سکا۔ تو مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا کہ یہ شخص نظمیں تو پڑھتا ہے لیکن اس دن جلسے میں حاضر نہیں ہو سکے گا۔ تو اس نے وہاں سے معذرت کی، تو میں دیکھتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کس طرح نشان ہے۔ بنگلہ دیش میں نے جانا تھا، کوئی مہینہ جنوری کا مہینہ تھا یا فروری کا، 30 اور 31 کی تاریخ کا، تو میں نے بتایا کہ میں نے فلاں دن جانا ہے، حضور کو بتایا کہ اس تاریخ کو میں نے جانا ہے۔ اس کے کچھ گھنٹے بعد پیغام آیا، حضور نے فرمایا کہ اس دن نہیں جائیں، اس کے ایک دن بعد جائیں۔ تو میں بڑا حیران کہ حضور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک دن بعد جائیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ لیکن فوراً خیال آتا ہے کہ یہ مرد خدا ہے جو خدا کے اشارے سے بولتا ہے اور خدا کے اشارے سے رہنمائی کرتا ہے۔ تو میں نے اسی کے مطابق اپنی فلائٹ چینج کر دی۔ وہاں جب کہ پہنچے تو لوگوں نے کہا جی اگر آج کی بجائے ایک دن بعد آتے جو پہلے آپ کا پروگرام تھا تو آپ نے رش میں پھنس جانا تھا۔ ایک ملک کا سربراہ اس دن ڈھاکہ آ رہا تھا، تو ڈھاکہ کی چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں وہ ساری بلاک ہو جاتی ہیں، تو کہتے ہیں لوگوں کو آدھا دن لگ جاتا ہے۔ تو یہ تو اچھا ہوا کہ آپ ایک دن پہلے آ گئے۔ میں نے کہا کہ اچھا کیا ہوا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خلیفہ وقت کی ارشاد کی تعمیل ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اس کے مطابق ہوتی ہے، اور اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور حق الیقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو کہ جو بھی بات حضور فرماتے ہیں اس کے پیچھے خدائی اشارہ ہوتا ہے اور خدائی اشارے سے وہ کی جاتی ہے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی رہنمائی ہے، اسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ حضور کو قبولیت دعا کے نشانات بھی دیتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اختصار کے ساتھ، قدر اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو خلافت احمدیت کے 5 سیلوں کے 5 ادوار کا ذکر کیا ہے، لیکن آخر میں چند منٹ کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو عظیم الشان انعام عطا کیا ہے خلافت احمدیہ کا، ایسی برحق خلافت جس کی صداقت کے زمین و آسمان گواہ ہیں، اس خلافت کے دور میں رہتے ہوئے، اس بابرکت دور میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیں کیا اختیار کرنا چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو خلیفہ وقت کی اطاعت کرنا، دل سے اطاعت کرنا، پورے انشراح صدر کے ساتھ اطاعت کرنا، یہ ہر احمدی کا فرض ہے۔ حضور کی ہر بات کو ماننا فرض ہے، اس پر عمل کرنا فرض ہے، عمل کروانا فرض ہے۔ جو ایسے دوست ہیں جو ذمہ دار ہیں، عہدیداران ہیں، وہ ارشادات ملیں تو ارشادات پہنچائیں، اور ہر آدمی کو یہ فرض ہونا چاہیے کہ اس کی اطاعت کرے۔ تو اس لحاظ سے، اور دوسرا ایک جگہ پر یہ بھی آیا ہے اسمعوا واطیعوا، کہ تم سنو اور اطاعت کرو۔ اطاعت تبھی ہوگی جب ہم سنیں گے۔ تو اس لیے میں اس حوالے سے ذکر کرتا ہوں کہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے سب ارشادات کو سننا ایک احمدی کے لیے فرض ہے، بہت ضروری ہے۔ ایمان کی شرط پوری نہیں ہوتی اگر خلیفہ وقت کے ارشادات کو تم نہ سنیں۔ خاص طور پہ دیکھیں، ایک جمعہ کا خطبہ ہے، ہر ہفتے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ روحانیت کا ایک جام لے کر آتا ہے، روحانیت کا ایک سبق ہوتا ہے جو خلیفہ وقت کی مبارک زبان سے ہمارے کانوں تک پہنچتا ہے اور دنیا کی زبانوں میں پہنچتا ہے۔ ہر زبان میں جو آپ جانتے ہیں اس میں آپ سن سکتے ہیں۔ تو ان خطابات کو سننا، توجہ سے سننا، دماغوں میں جگہ دینا، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، خطبہ جمعہ میں بھی میں نے ذکر کیا تھا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح حضور کے احکامات کی اطاعت کرنا، ہر معاملے میں اطاعت کرنا، اور اپنی اولاد کا نگرانی کرنا، یہ بڑی بات ہے۔ حضور بارہا تاکید کرتے ہیں کہ مردوں کا اور عورتوں کا، دونوں ماں باپ کا تربیت اولاد کا کام مردوں اور عورتوں کا مشترکہ کام ہے، ان کی فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، دونوں کو کرنے چاہیے۔ لیکن بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے اپنی تربیت کریں۔ اپنی تربیت ہوگی تو بچوں کی تربیت ہوگی، ورنہ بچے بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ اگر باپ نمازی نہیں اور وہ بے نمازی باپ بچوں کو کہے نماز پڑھے تو بچے بھی خسر پسر کریں گے کہ خود تو پڑھتا نہیں تو مجھے نماز پڑھانے کا چاہتا ہے۔
تو بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. تو یہ طرز اختیار کبھی نہیں ہونی چاہیے. جو نیکی کا کام ہے وہ کریں، خود کریں اور پھر بچوں کو سکھائیں. تربیت اولاد کی طرف دینے کا بہت ضروری اہتمام کرنا چاہیے. پھر گھر کے گھریلو حالات کا، میاں بیوی کا آپس میں حسن سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کی خدمت، ایک دوسرے کی عزت افزائی، یہ چیزیں ہیں کہ جو یہ آتا ہے حدیث میں کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کا معاملہ اس کی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. اور مجھ کو دیکھو کہ میں کہتا ہوں کہ میرا معاملہ اپنے ازواج کے ساتھ اچھا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بطور نمونہ اسوہ حسنہ پیش کیا اور اپنی مثال دے کر کہا کہ اسی طرح اپنی بیویوں سے حسن سلوک ہو. دونوں کو چاہیے کہ آپس میں محبت اور پیار کا تعلق رکھیں، ایک دوسرے کی عزت کرے، اطاعت کرے، خدمت کرے، خیر خواہی کرے، نیکی کرے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں. اپنے گھروں کو ایک مسجد بنا دیں جس میں دعائیں ہوتی ہوں. آپ بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہر صبح تلاوت کریں، سوچ سمجھ کے تلاوت کریں. اور تلاوت کے لیے کوئی وقت ممنوع بھی نہیں ہے، ہر وقت تلاوت کر سکتے ہیں. بچوں کو بھی سکھائیں، تلاوت کی تعلیم دیں، اخلاق سکھائیں، تبلیغ کے کام کریں، تربیت کے کام کریں. یہ میں سارے الفاظ جلدی جلدی بول رہا ہوں تاکہ میں تھوڑی سی بات بتا دوں. خلاصتاً ان ساری باتوں کا یہ ہے کہ خلافت پر ایمان لانے کے بعد، خلیفہ وقت کے احکامات سننے کے بعد ان پر عمل کرنا ایک احمدی کی پوری بنیادی ذمہ داری بنتی ہے. ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کے بغیر کوئی احمدی کہلانے کا مستحق نہیں، اس کو حق نہیں پہنچتا اگر وہ خلیفہ وقت کے احکامات کی اطاعت نہ کرے. تو یہ صرف نہ نعروں کی بات ہے، نہ تقریروں کی بات ہے، نہ صرف کہنے کی بات ہے کہ جی ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. انسان کے اعمال کا معیار تو اس کے اعمال ہی ہیں. زبان سے بھی جو بات وہ کہتا ہے وہ بھی معیار ہے، ہاتھوں سے جو کرتا ہے وہ بھی معیار ہے. تو ہمارے اعمال بھی اس طرح ہونے چاہیے کہ ہم ایک سچے احمدی بن جائیں اور خلیفہ وقت کے جانثار خادم بنیں. اپنے لیے دعا کریں، حضور کے لیے دعا کریں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو احمدی، خدا نہ کرے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی ایک بھی آدمی ایسا ہے جو دعا کرنے میں غافل ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ احمدی کہلانے کا حقدار نہیں. وہ خلیفہ جو ہمارے لیے راتوں کو بھی اور دن کو بھی ہر دم ایک مجسم دعا بنا ہے. اور سب خلفاء کا یہ عالم ہے. ان کی مثالیں بھی آپ نے سنی ہوں گی. خلفاء راتوں کو اٹھ کر ساری جماعت کے لیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، معذوروں کے لیے، بیماروں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ہر ایک کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق دعا کرتے ہیں. تو اگر وہ شخص جو ہر دم ہمارے لیے مجسم دعا ہے، کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی دن رات اس بزرگ وجود کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، ہمیشہ شامل رکھیں اور اتنی دعائیں کریں کہ اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر اس وجود کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ حضور کی صحت میں برکت دے، حضور کی عمر میں برکت دے اور حضور کے سایہ رحمت میں برکت عطا کرے. آپ کے دور کو فتوحات سے بھرتا چلا جائے. پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے اعجازی نشان دکھائے ہیں کہ جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ یہ نشانات دکھاتا چلا جائے اور آپ کے دور کو ممتد کرے اور اتنا بابرکت کرے کہ اس میں ہم ساری دنیا میں احمدیت کے غلبے کو دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے والے ہوں. تو اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.